اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں جی سب؟ الحمدللہ۔ سردی ہو ہی گئی شروع، تو بس اپنے دستانے جرابیں تیار کر لیں۔ چھٹی تو میرے کو توقع نہ رکھیو چھٹی کی توقع نہ رکھیو، کیونکہ سردیوں میں چھٹیاں، گرمیوں میں چھٹیاں، تو پھر ہم نے کام کب کرنا ہے؟ اس دفعہ گرمیوں میں اتنی چھٹیاں گئی ہیں، 9 چھٹیاں ان سردی۔ اب رمضان میں ہی چھٹیاں ہوں گی۔ آلریڈی آپ کو پتا ہے ماشاءاللہ رمضان پورا ہمارا آف ہی ہو جاتا ہے، دورہ قرآن ہوتا ہے مگر قرآن کلاس تو نہیں ہوتی نا۔ اور پھر عید کی بھی چھٹیاں ہوں گی، ہفتہ 10 دن کی، تو 1.5 مہینہ ہمارا رفلی رفلی آف نکل جانا۔ تو اس وجہ سے 9 موڑ چھٹیاں لازمی بات ہے، وہی نا، 1.5 2 مہینے ہمارے چلے جاتے ہیں۔ اور ظاہر رمضان تو ہمارا مہینہ ہے، اس کا تو ہم نے پروٹوکول رکھنا ہی ہے، تو اس وجہ سے وہ ہم اگر میں چاہوں بھی کہ میں نہ کروں، وہ نہیں ہو سکتا، یعنی کہ چھٹیاں نہ دوں، وہ نہیں ہو سکتا۔ تو اس وجہ سے سردی سخت آنی ہے ابھی جنوری میں، کہہ بھی یہی رہے ہیں، اور میرا اپنا بھی یہی اندازہ ہے جس طرح سردی کی چال ہے، تو اپنے ارینجمنٹس کر لیں، کیونکہ گیس بھی نہیں ہے کہ بندہ کہ جیسے ہیٹر بال لیں گے، وہ تو ابھی سے بالکل ختم ہو گئی ہے۔ تو اس وجہ سے تھرمل اپنے لیے رکھیں، دستانے رکھیں، گرم جرابیں رکھیں، تو پیک کر کے خود کو سکون سے بیٹھنا ہے، سکون سے پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ 1 مہینہ ہے جی، نکل جائے گا انشاءاللہ۔ بارش میں دھیرے دھیرے ہونے دینی، سردی صحیح طرح نقصان نقصان دے سردی۔ صحیح کہہ رہے ہو آپا، بالکل صحیح کہہ رہے ہو، خوشک سردی ہے۔ پچھلے سال بھی لو وارے تے کوئی اللہ نے بارش نہیں پائی، کرتوتاں نے مارے، استغفر اللہ، تے سکی سردی لنگی پچھلی دفعہ بھی۔ لیکن مری وغیرہ دی طرف سب برف باری شروع ہو گئی ہے، اور ہوا ٹھنڈی ہو گئی ہے، تے ہن سردی ود جانی ہے جے اللہ پاک دا حکم ہویا، اور امید ہے اللہ دے فضل و فضل دی امید ہے کہ بارش تھوڑی پی جائے، نہیں تو پھر جی 1.5 تک ٹپے کھانے ساڑی نکل جائے گی سردی۔ پر اللہ خیر فرمائے، اللہ کو خیر دی امید ہے، اللہ ساڈے رحمت دی بارش برسائے۔ آمین ثم آمین ثم آمین۔ باقی یہ ہے جی کہ چھوٹی چھوٹی ریمیڈیز اپنے لیے کریں، ہلدی والے دودھ کا استعمال کریں، یہ میں آپ کو پرسنل ایکسپیرینس سے بتاتی ہوں، یہ بہت نفع بخش ہے۔ ہاں 3 سال بیک جو ہے نا، مجھے ہر سال ہی سردیوں میں رب کیج کا بہت تکلیف دے مرحلہ آتا تھا، پین کا، پسلیوں کے درد کا۔ مجھے استھما ہے، تو میری پسلیاں بہت زیادہ دکھتی تھی، بہت زیادہ دکھتی تھی، یعنی کہ میں آپ کو اس کی شدت نہیں بیان کر سکتی، اور میں اس سے بہت تکلیف میں رہتی تھی۔ تو 3 ایئر بیک جو ہے، میں بیمار بھی تھی تھوڑی سی، اور درد بھی بہت تھا، تو میں بس ایسی، بس میری عادت ہے الحمدللہ کہ میں پھر کوئی مسئلہ ہو تو میں اس پہ دعا کرتی رہتی ہوں، تو میں بس دعا ہی کرتی کہ اللہ جس کا کوئی حل ہو جائے، مجھے بڑی تکلیف ہے، وہ بہت تکلیف دے، وہ جس کو ہوتی ہے نا اسی کو اس کی شدت پتہ چلتی ہے، وہ نہ بیٹھا جاتا ہے، نہ لیٹا جاتا ہے، نہ کھڑا ہوا جاتا ہے، نہ کمر لگائی جاتی ہے، اور نہ اس کو کوئی دبا سکتا ہے، کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا، وہ بہت تکلیف دہ ایک سچویشن ہوتی ہے۔ تو اس میں اتفاق سے بائی چانس میں بیٹھی ہوئی تھی بیڈ پہ، تو میں موبائل ایسے میں نے کھولا، تو فیس بک پہ کوئی حکیم صاحب تھے، ینگ سے آدمی تھے، 30 32 سال کے ہوں گے، نام بھی نہیں میں جانتی، بس ایسے ہی ان کی میرے سامنے آ گئی بات، کہ انہوں نے کہا کہ جن لوگوں کو پسلیوں میں درد ہوتا ہے، سینے میں درد رہتا ہے سردیوں میں، تو وہ یہ دودھ بنا کر پیئیں۔ تو بس میں نے کہا کہ اچھا چلو، شاید اللہ کی طرف سے سامنے آئی، آئی شوڈ ٹرائی۔ تو وہ واقعی بہت افیکٹو، وہ پہلے کب سے ہی مجھے پتا چلا کہ مجھے فائدہ ہوا ہے۔ تو آسان سا ہے، میں بھی آپا کو وہی بتا رہی تھی، 1 کپ دودھ، اس میں آپ تھوڑا سا پانی ڈالیں، 1.25 کپ کر لیں، وہ پانی یعنی آپ جب دودھ کو پکائیں گے تو پانی آپ ڈرائی کر لیں گے، پیچھے دودھ ہی کا کپ رہ جائے گا، تو اس کے اندر آپ 4 سے 5 کالی مرچیں ثابت
ایک لونگ، اور 1 انچ جو ہے نا، 1 سے 1.5 انچ یہ دار چینی کا پیس ڈال کے تو اس کو اچھی طرح پکائیں. جب وہ 1 کپ دودھ رہ جائے تو اسے آپ چھان کر نکال لیں، اور اس کے اندر 2 چٹکی ہلدی ڈال دیں. ہاں. اور اس کو آپ شہد ڈالنا ہے یا چینی ڈالنی ہے یا شکر، آپ تو خالی پینا تو خالی پی لیں. تو اس کو آپ رات کو سوتے وقت پی لیں، اس کے بعد آپ نے کچھ دیر پانی نہیں پینا. لیکن یہ واقعی بہت نفع بخش ہے. اور میں اتنے سالوں سے، اب یعنی اس وقت تو میں بیمار تھی، تو میں نے تقریباً ہفتہ 10 دن ریگولر لیا. اس کے بعد سے میں سردیوں میں ہفتے میں 2 دفعہ لے لیتی ہوں. لیکن الحمدللہ مجھے دوبارہ نہ وہ پستیوں کا درد لوٹ کر نہیں آیا. یہ بڑا اللہ نے مجھ پہ احسان فرمایا ہے. اور سادہ سی چیز ہے لیکن یہ واقعی بہت فائدہ دی، بہت زیادہ. تو اس کو ضرور جو ہے آپ استعمال میں رکھیں. تو سینے کا درد، پسلیوں کا درد، آم، سانس میں جیسے سانس لینے سے کھانسی اٹھتی ہے نا، خراش. خراش اور ایک وہ ہوتا ہے نا کہ خشک کھانسی، کہ جیسے ہی ہوا اندر گئی تو کھانسی شروع ہو گئی، تو اس میں بھی فرق پڑتا ہے. لیکن اس سے بہت نفع ہے. دوسری اہم چیز، یہ تقریباً 6 سال ہو گئے ہیں، اس سے مجھے بہت فائدہ ہوا. میرا ریشہ ختم نہیں ہوتا تھا اور نہ ہی میرا زکام ختم ہوتا تھا راؤنڈ دا ایئر، کیونکہ مجھے استھما ہے. تو میرا ہوتا تھا میں صبح اٹھتی تھی تو چھینکی آنی شروع ہو جاتی تھی، اور ایک ایک دفعہ میں 10 10 15 15 چھینکی آتی تھی، اور بس پھر ریشہ بہنا شروع ہو جاتا تھا. حلق میں بھی کیرا گرتا تھا. تو اس سے میری بڑی تکلیف رہی ہے. تو دوائی وغیرہ کھاتی تھی، لیکن وہی اینٹی الرجی دے دیتے ہیں، اور کیا وہ بیچاروں نے کرنا ہے، ڈاکٹروں کے پاس اس کا حل ہے نہیں. تو بس میں دعا ہی مانگتی تھی اللہ سے. تو رمضان تھا تو مجھے جعفری پل میں جو خاتون ایک تھی، انہوں نے مجھے اس کا ٹوٹکا بتایا تھا. بلکہ انہوں نے تو مجھے لا کر دیا تھا، پپلی لا کر دی تھی نا. انہوں نے مجھے پپلی دی اور ساتھ شہد بھی دیا. وہ مردان کی خاتون تھی. تو انہوں نے مجھے کہا کہ باجی، میں رمضان تھا، دورہ قرآن چل رہا تھا، اور مجھے اتنا ریشہ ہو جاتا تھا کہ مجھے، یعنی کہ میں بیچ میں 1 2 دفعہ ناک وغیرہ صاف کرنے واش روم جاتی تھی. تو 2 3 دن گزر گئے تھے رمضان کے، تو وہ مجھے ملی تو کہنے لگی باجی میں روز لے کر آتی ہوں تو میں واپس لے کر چلی جاتی ہوں، اس ڈر سے کہ آپ برا نہ منائیں. میں نے کہا کیا ہے؟ تو کہنے لگی میں آپ کے لیے میڈیسن لائی ہوں، ہم گھر میں بناتے ہیں مردان کے لوگ. تو یہ پپلی ہے، اس کو شہد میں مکس کر کے آپ لیں. تو میں نے ان سے لے لی. آنےسٹلی میں نے کوئی بلیو نہیں کیا. میں لے آئی، گھر رکھ دی. اچھا نیکسٹ ڈے انہوں نے پوچھا باجی آپ نے لی؟ میں نے کہا نہیں میں نے نہیں لی. کہتی باجی آپ لے، فائدہ ہوگا. اچھا میں نے اس وقت بھی کچھ سیریسلی لیا، آنےسٹ بات کر رہی ہوں. لیکن اگلے دن نا رمضان روزے شروع ہو چکے تھے. تو اگلے دن میں نے جب سحری کی نا، تو مجھے خیال آ گیا. میں نے کہا میں پھر جاؤں گی، وہ پھر پوچھیں گی کہ لی، تو میں پھر کہوں گی نہیں تو اچھا نہیں لگے گا. تو جھوٹ میں نے بولنا نہیں ہے. تو میں نے بس اس لیے کہ وہ پوچھے تو جھوٹ نہ ہو مجھے، ہاں، ان کا دل رکھنے کے لیے میں نے وہ لے لی میڈیسن. تو فجر کے وقت ہم جاتے تھے ادھر مسکین پورے. تو وہاں سے آ کر گھنٹہ ہوتا تھا، میں سو جاتی تھی. پھر میں جاتی تھی جعفری پور 9 بجے ایگزیکٹلی. تو میں ادھر گئی، مسکین پورے پڑھایا، آ کر میں سو گئی. تو میں سو کر اٹھی نا تو مجھے یہ پتا، فرسٹ فیلنگ آئی کہ ان کے میرا ناک وغیرہ سارا یہ جگہ جو ہے نا وہ ریشے سے بھری ہوتی تھی. تو میں اٹھتی تھی، اور سوتے میں بھی بار بار مجھے دقت ہوتی تھی کہ اتنا کہ میں سائیڈ وائز یا تقریباً الٹا ہو کے لیٹتی تھی کہ ناک بند ہو جاتا تھا نا ریشے سے. تو میں اٹھی تو میں فیل ہوا کہ ایک تو مجھے سوتے میں بھی دقت نہیں ہوئی، اور دوسرا میرے جو نیزل ٹریکس ہیں ان میں ریشہ نہیں ہے، بلغم نہیں ہے. تو میں حیران ہوئی، میں بیٹھ گئی. تو میں نے اپنے میاں سے کہا، میں نے کہا عرفان مجھے لگ رہا ہے کہ مجھے فرق پڑا ہے. ویسے ایک خوراک میں نے کہا کیسے پڑ سکتا ہے، پتہ نہیں اب میرا وہم ہے یا واقعی پڑا ہے. تو کہنے لگے اللہ کرے کہ تمہیں فرق پڑ گیا. خیر میں چلی گئی. تو انہوں نے مجھے پوچھا کہ باجی آپ نے کھائی ہے؟ میں نے کہا ہاں میں نے کھائی ہے. اور میں نے کہا مجھے لگ بھی رہا ہے کہ مجھے فرق پڑا ہے، پتہ نہیں ایک خوراک میں پڑا ہے یا ویسے ہی مجھے وہم ہی ہو رہا ہے. میں نے ان کو بھی کہا. تو کہنے لگے نہیں نہیں باجی، اس سے بہت زیادہ فرق پڑتا ہے، ہمارے کہتے مردان میں لوگ استعمال کرتے ہیں. خیر میں نے پھر اگلے دن بھی لی، اس سے اگلے دن بھی لی. تو 3 4 دن میں اس نے واقعی سارا ریشہ ڈرائی کر دیا. ہاں.
اور میں اس وقت، مجھے اچھی طرح یاد ہے، 18 دن ہو گئے تھے میں اینٹی بایوٹک لے رہی تھی. جس ریشے کو 18 دن کے اینٹی بایوٹک نہیں ڈرائی کر سکی نا، اس کو 3 دن میں پپلی نے ڈرائی کر دیا. یعنی اتنا ریشہ تھا کہ میرے کانوں سے بھی نا پانی نکلتا تھا، پیلا پیلا، اور مجھے لگتا تھا کہ میرے کانوں کے اندر نا ریشہ ہے. ہاں، وہ زیادہ جیسے ہو جائے تو سارا. تو وہ سارا 3 دن میں اسے ڈرائی کر دیا. اچھا، اس کے بعد پھر کچھ عرصہ تو میں ریگولر لیا ان کے مشورے پر، 10-15 دن. اب وہ بھی میں ٹوائس ا ویک لیتی ہوں. تو وہ پپلی جو ہے وہ اس کا پاؤڈر بناتے ہیں؟ جی آپا، میں عرض کر رہی ہوں، پپلی جو ہے یہ ہربل میڈیسن ہے. اسے اردو میں فلفل دراز کہتے ہیں. ہاں، فلفل دراز. فلفل کہتے ہیں مرچ کو. کالی مرچ کے ٹیکسچر کی یہ ہوتی ہے، لمبی ایسے ہوتی ہے جیسے شہتوت ہوتے ہیں. تو ڈرائی شہتوت اور یہ سائز اور ڈیزائن میں تقریباً ایک جیسی ہیں، لیکن اس کا بیرونی ٹیکسچر بالکل کالی مرچ جیسا ہوتا ہے. اسی لیے شاید اس کو فلفل دراز کہتے ہیں، اور عرف عام میں اس کو پپلی کہتے ہیں. تو آپ کو یہ پنساریوں سے، حکیموں سے مل جائے گی. پاؤڈر بھی ملتا ہے، پر میں پاؤڈر اس لیے پسند نہیں کرتی کہ یہ نہ صفائی کا اہتمام نہیں رکھتا. مٹی پڑ گئی اس پہ، الی لگ گئی. تو وہ بچپن میں ہمارے محلے میں حکیم صاحب تھے، تو وہ پتہ ہے کیا کرتے تھے، اچھا وہ چھپاتے بھی نہیں تھے کہ الی شلی لگ گئی نا، تو کنستروں میں سے ایسے صاف کر کے وہ جالا شالا پھینک دیا اور پھر اٹھا کے کنستر رکھ دیا. تو اس لیے ان کی پسی ہوئی میڈیسنز میں پسند نہیں کرتی لینا. تو پپلی ثابت بائی کریں، 100-200 کی لے لیں. ہاں جی، میں وہی کہہ رہی ہوں، 100-200 کی لے لیں، بہت ہے. اور جو ہے زیادہ لینی ہے تو پاؤ لے لیں. 400 میں ہے، 400 روپے کی پاؤ ہے. اس طرح سے 350 یا 400 کی ہے. تو اس کو لے کر تو آپ جو ہے دیکھ لیں صاف ہو. ٹھیک ہے. ایک دفعہ مجھے یہ ایکسپیرینس ہوا کہ میں نے کسی سے منگوائی، تو وہ اتنی پرانی ہو چکی تھی کہ وہ میں نے ایسے ہاتھ سے دبائی نا تو وہ پور گئی. ہاں، اس کو نہیں یوز کرنا، وہ تو خراب ہو گئی ہے. یہ بالکل جیسے خشک چیزیں ہم لیتے ہیں تو وہ بالکل صحیح ہوتی ہے، خوبصورت فریش. اسی طرح ڈرائی مگر خوبصورت فریش. تو دودھ کی طرح ہوتی ہیں وہ تو شہتوت ہی ہوتے ہیں چھوٹے نہیں. تو اس کو جو ہے آپ نے لیا، کھاؤ گے نا کیا کالی مرچ یا ٹیسٹی. ہاں، تو اس کو آپ لے کر جو ہے صاف ستھرا چیک کر کر انہی سے پسوا لیں بے شک، کیونکہ یہ ہارڈ ہوتی ہے. پسنے میں جو ہے نا آپ کو تھوڑی سی مشقت کرنی پڑتی ہے. تو پلاسٹک کے اگر آپ کے گرائنڈر ہیں پھر آپ کو اس کو توڑ کر ڈالنا پڑتا ہے. تو ان کے اسٹیل کے ہوتے ہیں، ان کو دیں، وہ 20-30 روپے لے کر پیس دیتے. بس اپنے سامنے پسوا لیں. تو پسوا کر پاؤڈر بنا لے، اللہ اللہ خیر سے اللہ، گھر لا کے بوتل میں ڈال کے رکھ لیں. تو 1/2 ٹی اسپون کو آپ نے 4-5 قطرے شہد کے اندر مکس کر لینا ہے. اصل میں شہد کا کام یہ ہوتا ہے آسانی سے کھائی جائے. یہ ہوتی ہے کالی مرچ کی طرح، بالکل ٹیسٹ میں وہی چیز ہوتی ہے. تو جیسے اگر آپ کالی مرچ پاؤڈر کھائیں تو ناک نک میں چڑھے تو تکلیف دیتا ہے، وہ سملر پروسیس ہے. تو اس کو پھر شہد کے اندر آپ گولی بنا لیں اور کھا لیں. ہاں، بالکل ایسے ہی لگتا ہے آپ کو جیسے کالی مرچ آپ نے کھائی ہے شہد میں. یہ اس سے بس تھوڑی زیادہ تیز ہوتی ہے، اور تھوڑی سی اس میں کڑواہٹ ہوتی ہے. کالی مرچ میں کڑواہٹ نہیں. تو اس کو آپ کھا لیں، رات کو سوتے وقت کھا لیں، صبح کھا لیں. اس کو زیادہ مسئلہ ہو صبح شام بھی لے سکتا ہے. تو 2-3 دن میں آپ کو فرق پڑ جائے گا جی، بالکل فرق پڑ جائے گا. زیادہ ایزی ہے. شاید آپ سے میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، میں نے فون کیا تھا آپ کو، مجھے پھر آپ سے باہر میں نے منگوائی تھی. وہ نا ذوالفقار صاحب نے بھی ایسے ٹوٹکا دیکھا تھا موبائل پہ ہی نا، تو وہ ایک ہی دفعہ اس کے بعد ان کو نہ کھانسی نہ کچھ، اس میں ذرا اور چیزیں. تو وہ تین تین پیس اتنے اتنے مچھلی کے پیس ہیں میرے پاس. 3 پیس اگر لگتے ہیں اور 4-5 کالی مرچیاں اور ایک بڑی الائچی، اس کو ہلکا سا ڈرائی کر لیں اور ان کو پیس لیں، تھوڑا پیس روسٹ کر لینا. تو پھر ایک چمچ اتنا سا بیسن، اس کو دیسی گھی میں بھوننا ہے آپ نے اچھے والا، اور پھر یہ بھی اس میں مکس کر دیں. اور 1 چمچ میں نے شکر مکس کی تھی اور ½ کپ دودھ ڈال دیں. وہ تو پنجیری سی بن گئی نا، جس سے بنانی ہے بنا لے، لیکن یہ تو میڈیسن ہے سمپل، اور یہ بہت زیادہ فائدہ مند ہے. یعنی میں خود آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ بہت زیادہ فائدہ مند ہے. تقریباً میرے استھما کی تکلیف ختم ہو گئی ہے تقریباً. یعنی مجھے ریشہ بہت زیادہ رہتا تھا، اور ناک میں، گلے میں،
اور مجھے پڑھانے کے دوران 2-3 دفعہ گلا صاف کرنا پڑتا تھا، ریشہ بنتا بہت تھا، اور ہاں آپ کو تو پتا ہے، اور زکام بہت زیادہ رہتا تھا، سوچ ہے آپ لوگوں کی. ناہید کو پتا ہے، خفصہ کو پتا ہے، پچھلی کلاس کے جو شروع کا سال تھا، میرا راؤنڈ دا ایئر زکام ختم ہی نہیں ہوتا تھا، تالو چھلا رہتا تھا، اور سارا یہاں تک مجھے جو ہے نا جلن آتی تھی، سر کے یہاں تک جلن آتی تھی. تو بتا رہے تھے تو بس یہ بخار آ گئی. تکلیف ہے وہ صحیح جا سکتی ہے، بیان نہیں کی جا سکتی، تو بہت دیکھا. زیادہ. لیکن یہ ساری تکلیف جو ہے میری الحمدللہ ختم ہوئی، اور فضل تو اللہ پاک کا ہے، لیکن اس کا سبب جو دنیاوی طور پر بنا وہ پپلی ہے. تو بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں، پپلی کے آپ کو بہت ٹوٹکے مل جائیں گے جی. پپلی کی پنجیری بھی بنتی ہے. اگلے دن مجھے کسی نے ویسی ریسیپی شیئر کی ہوئی تھی، اس میں انہوں نے بادام شدام بھی ڈال کے نا پراپر پنجیری بنائی ہوئی تھی، پراپر وہ ماش کی دال کا وہ کر کے. میں نے بادام بھی ڈال دیے تھوڑے سے، کہہ رہے کہ تیل ڈال دو، اور کھوپرا جو پسا ہوا ناریل وہ میں نے 1 چمچ ڈال دیا. وہ اس طرح بنا کے نا 1 کپ میں نے بنایا. دودھ جو ڈالا وہ ذرا تھوڑا سا بڑھ گیا، تو وہ پھر سکا سا ایک ہی دفعہ کھایا ہے، نہیں تو ان کا بھی زکام اللہ اللہ شروع ہو جاتی 1 دفعہ. یہ جی پنجیری شنجیریاں تو بہت، اس کی بہت ساری ریسیپیز ملیں گی، لیکن وہ جس کو شوق ہو وہ کرے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم لوگ ہر چیز کے اندر گھی تھوکوں کے حساب سے ڈال لیتے ہیں، تو پہلے ہی ماشاءاللہ بی پی ہائی نے سارے آندے. تو سمپل کچھ بھی نہیں، اس کو بس پیسے پاؤڈر رکھے اینڈ یوز اٹ ایز اے میڈیسن. یہ بہت زیادہ اچھا ہے، بہت زیادہ اچھا ہے. تو یہ 2 چیزیں آپ یوز کریں، ایک ہی ہلدی والا دودھ اور دوسرا پیپلی پاؤڈر. تو یہ انشاءاللہ یہ جو سردی کے مسائل ہیں نا، یہ ان سے نفع دے گا. ہاف ٹی اسپون جی، آپ بچوں کو بھی دے سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں، یہ ٹوٹلی سیف ہے. تو انشاءاللہ جی یہ بہت 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 نفع بخش ہے. اس کے علاوہ مچھلی منگائیں اور مچھلی کو لگا کے مسالہ رکھ لیں، تو 1 پیس مچھلی کا کھائیں، 1 پیس، پلیٹاں بھر کے نہیں کھانی. ہاں مذاق نہیں کر رہی، ہم لوگوں نے یا تو کھانی نہیں، ایسے کھانی ہے تو پھر ٹرے لے کے بیٹھ جانا. تو 1 پیس مچھلی کا کھائیں سردی کی شدت میں نا. تو یہ جو سردی لگتی ہے، جسم ٹھنڈا ہو جاتا ہے، درد ہوتا ہے جوڑوں کا، یہ اس سے آپ کو بچائے گی. لیکن اپنے آپ کو پکا کر لینا ہے 1 پیس کھانا، دن میں 24 گھنٹے میں 1 ہی پیس کھانا. یہ میں نے اپنے میاں پہ ٹرائی کیا. ہاں یہ حکیم محمد سعید صاحب کہتے ہیں. تو میرے میاں کو یہ پرابلم آنے لگی کچھ عرصے سے، کہ سردی میں نا بس جسم ٹھنڈا ہو جاتا ہے، یک ٹھنڈی ہو جاتی ہے ٹانگیں بازو، اور پھر وہ کہتے ہیں مجھے ٹھنڈ لگ رہی ہے. ویسے بی پی ہائی اب کریں تو کیا کریں. تو پھر میں نے اس ٹوٹکے کو آزمایا. ان کے لیے خیر میں وہ کانٹے کے بغیر والی مچھلی رکھتی ہوں، کیونکہ پھر وہ میں یہ اسی کا رہو یہ بام لیتی ہوں نا، تو بام کا بڑا کانٹا نکلوا دیتی ہوں. تو پھر وہ دوم والی تو الگ ہو جاتے ہیں، تو جو باقی ہوتی ہے وہ فنگر فش میں وہ میں کروا لیتی ہوں. آپ کوئی اور بھی لے سکتے ہیں، اپنی اپنی پسند ہے. لیکن ایک چھوٹا پیس ڈیلی، بس ایک چھوٹا پیس ڈیلی. تو وہ پھر یہ جو ہے نا ہڈیوں کا درد، ڈیپ جو چاہے کر لے. میرے میاں تو فرائیڈ ہی کھاتے ہیں. ہاں کسی سالن میں یا کسی چیز میں کر دو یا وہ تو نہیں کھاتے، وہ فرائیڈ ہی کھاتے. تو فرائی ہاں کسی بھی فارم میں. تو وہ 1 پیس بس کھائیں، کھلائیں، خود بھی کھائیں. تو یہ جو وائٹامن ڈی کی کمی ہو جاتی ہے، ٹھنڈ جن کو زیادہ لگتی ہے، جسم ٹھنڈا ہو جاتا ہے، یہ ان چیزوں سے بچائے گی. ہاں جن کا بی پی ہائی ہوتا ہے وہ بھی نہیں ہوگا، وہ ہوئے گا جو تو ٹرے پر کے کھاؤ گے. ہاں اور دوسری بات یہ ہے جن کا بی پی ہائی ہوتا ہے وہ ڈیپ فرائی نہ کریں. ایک مچھلی اوپر سے تل لیتے ہیں، توا فرائی کر لو، یا اس کو بیک کر لو، سٹیم کر لو. تو مطلب یہ ہے یہ چھوٹی چھوٹی احتیاطیں کریں. بس اتنا سا آئل ڈالیں گے، وہ بھی نہیں کرتا، بہت اچھی ہو جاتی ہے. تو یہ 2-3 چیزیں کریں تو انشاءاللہ اس سے آپ کی سردی اچھی گزرے گی، انشاءاللہ انشاءاللہ. تو ہن سن کے خالی بہ نہیں جانا، کر بھی لیو. ہاں یہ لیکچر تو دیا. ہاں لیکچر تو دے دیا ہے میں نے، بیکاز ہیلتھ از ویلتھ. صحت کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. اگے دماغ کچھ بند نے اتو ہو جانے نے، زکام رہے سے بند ہو جانے نے. تو جاگو جگاؤ.
ڈش تو سردیوں میں ویسے ہاں سردیوں کی ہی ڈش ہے، کھانی چاہیے. جی جی بالکل کھانی چاہیے، لیکن میں نے عرض کیا نا کہ کبھی کبھار 2 3 پیس کھا لو. جی جی. ہم لوریاں والے کم نہ کریا کرو، یا تے کھانی نہیں تے یا پھر پلیٹ لے کے بہ جانی ہے، تلی جاؤ تے لے آئی جاؤ تے کھوائی جاؤ. پھر اس تو بعد بی پی دی گولی دے دے مینو، میرا بی پی ہائی ہو رہا ہے، میرا جسم ساڑے ہے، مینو الرجی ہو گئی ہے. اینی مچھی کھاؤ گے تے الرجی ہوئے گی. کبھی بی پی ہائی نہیں کرتی. میں نے بھی نہیں. یہ آپ کہہ رہی ہیں نا، میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ جب بھر بھر کے مسئلہ مچھلی فش کا نہیں ہے، مرغی بھی تلی ہوئی تسی اینی کھا لو گے تو بی پی ہائی ہوئے گا. تو وہ ڈیپ فرائیڈ ہوتی ہے، اوپر سے ظاہری بات ہے کچھ نہ کچھ نمک زیادہ ہوتا ہی ہے. تو وہ پھر جب کھاتے ہیں 4 4 5 5 پیس تو پھر بی پی ہائی ہوتا ہے اور الزام چل جاتا ہے مچھلی کے ساتھ. تو اعتدال بڑی اہم چیز ہے. اعتدال بہت اہم چیز ہے. ہاں تو آپ بھی بنا کے رکھیں جی پپلی، آپ زینب. ہاں دوبارہ میں آپ کی چھٹی نہ دیکھوں کہ جی وہ میری پسلیوں میں درد ہو رہا ہے، نہیں ہوگا. میں آپ کو ضمانت دے رہی ہوں نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اللہ ہم سب کو شفا دے جی. صحت بہت اہم چیز ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 3 بڑی اہم نعمتیں ہیں جن سے لوگ توجہ نہیں جن کو دیتے، جن پر لوگ قدر جن کی نہیں کرتے. تو جوانی، فراغت اور صحت. تو صحت کی قدر کریں. صحت کے بغیر آپ کچھ نہیں کر سکتے. ابھی یہ چھوٹی سی چوٹ ہے میرے گھٹنے پہ، تو آپ دیکھ لیں اب وہ تقریباً ہفتہ ہو گیا میں بیٹھ کر نماز پڑھ رہی ہوں، وہ بینڈ ہی نہیں ہوتا. اور وہ ڈاکٹر سے بھی یہ کہ مشورہ ہوا تو انہوں نے کہا کہ ابھی نہ کریں، جتنا موو کریں گی اتنا پھر ذرا آپ کا لمبا چلے گا، تو کم موو کریں گی تو جلدی ٹھیک ہو جائے گا. تو ہاں جی، تو پورے 8 دن ہو گئے جی. کل ہاں کل ہفتہ پورا ہو گیا ہے، منگل سے منگل. گر گئی تھی جی میں. ہاں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ واقعی میں بڑی سنجیدگی سے آپ کو یہ کہہ رہی ہوں. میں نے بڑی شدت سے اللہ کا شکر ادا کیا دل سے، دل سے، کہ کتنا اللہ نے فضل کیا ہوگا. وہ ایک لیور ہے نا، گھٹنا لیور ہے نا، وہ ایسے گھومتا ہے، تو وہ اب نہیں گھوم پا رہا تو زندگی مشکل ہوئی ہوئی ہے. ہاں بھاگ کر گئے، دروازہ کھولا، بھاگ کر کلاس شروع کی، اور اس سے پہلے ایک بچے جوائن کریں بھاگ کے واش روم سے ہوا. اب وہ بھاگے کون؟ وہ ایک لیور گھوما ہوا ہے نا، تو دماغ ٹھکانے آیا ہوا ہے. تو یہ اللہ کی نعمتیں، یہ سب اللہ کی نعمت. شکر اللہ کی ذات کا کہ اللہ نے ہمارے ہاتھ پیر جو ہیں وہ صحیح رکھے ہیں اور ہم ہر کام کرتے ہیں. تو اس کی شکر گزاری کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اپنی صحت پر توجہ دیں. اگر آپ کو کوئی ہیلتھ پرابلم ہے اس کو ایڈریس کریں. اور اب تو انشاءاللہ سردی کے اینڈ پر ہی رمضان آ جانا ہے، تو اپنی ہیلتھ صحیح رکھیں تاکہ جب رمضان آئے تو آپ اس سے فائدہ اٹھا سکیں. تو صحت کا خیال رکھنا ضروری ہے. موضوع آج ہمارا جو ہے وہ سود کا ہے. آیت نمبر 275 ہے جی. اب دیکھیں اللہ کریم ہے نا، اللہ کریم کی ترتیب ہے. قرآن کی ترتیب بھی اللہ نے مرتب رکھی ہے. قرآن کی ترکیب یعنی اس کی جو پلیسمنٹ ہے اور جو اس کا نزول ہے، یہ 2 الگ الگ ترتیبیں ہیں. نزول کو ترتیب نزولی کہتے ہیں، وہ بھی اللہ کے حکم سے تھی. کس موقع پر کون سا حصہ آنا ہے. بیسیکلی یہ جو صدقے کا لیکچر ہے یہ بہت پہلے آیا ہے، اور یہ سود کے احکامات بہت اینڈ پہ آئے ہیں، لیکن قرآن میں پلیسمنٹ ان کی اس طرح ہوئی ہے. یہ بھی اللہ کا حکم ہے. ترتیب یہ بھی ترتیب توقیفی ہے. جبرائیل علیہ السلام جب آتے تھے تو سیدنا جبرائیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فدا ہو امی و ابی و نفسی آپ کو بتاتے تھے کہ یہ فلاں سورت کی فلاں آیت ہے، فلاں آیت سے پہلے فلاں آیت کے بعد آئی. تو یہ جو پلیسمنٹ ہے، پلیسمنٹ آف دا آیا یعنی ترتیب توقیفی، یہ بھی اللہ کی مرتب کرتا ہے. تو اس ترتیب کو بنانے والے رب کے قربان جائیں. آپ دیکھیں پہلے اللہ نے صدقات اور اس کی فضیلت کو بیان کیا. پوری 14 آیتیں ہیں، 260 سے 274. اور پھر بالکل صدقے کے الٹ چیز پر بات لے آئے، سود.
سود جو ہے دراصل بخل ہی کا دوسرا نام ہے. ہاں، وہ بخل کی انتہائی شکل. صدقہ یہ ہے کہ میری ضرورت سے زائد مال میں جمع نہیں کروں گی، میں اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے بندوں پر خرچ کر دوں گی، یہ صدقہ. اور سود کیا ہے؟ میں اپنے پیسے سے پیسہ کماؤں، پیسے سے پیسہ کماؤں، میرا پیسہ نہ لگے. تو پیسے پر پیسہ کمانا یعنی محنت سے نہ کمانا، پیسہ خرچ کر کے چیز بائے نہ کرنا، بلکہ پیسے پر پیسہ کمانا سود ہے. لہذا سود میں یہ کرتے کہ کسی کو پیسہ ادھار دیا تو اس پر منافع لیتے. کافی قدیم ہے یہ کاروبار پیسے والے لوگوں کا. میرے پاس پیسہ ہے، اب میں تو پیسے پر منافع لوں گا. جب سمجھایا جاتا کہ ایسا نہ کرو تو کہتے کیوں؟ تم چیز بیچتے ہو تو اس پر پروفٹ نہیں لیتے؟ یعنی یہ قلم تم نے 10 روپے کا خریدا، تم بازار میں 11 روپے کا بیچ رہے ہو، وہ صحیح ہے. میں اپنا پیسہ دے رہا ہوں ادھار اور اس پر پیسے لے رہا ہوں تو وہ غلط ہے؟ ہاں غلط ہے. کیوں؟ کیونکہ میں نے یہ چیز بیچ دی. یہ ایک قلم ہے، فرض کریں 10 روپے کا میں نے خریدا اور میں نے اس کی قیمت 11 روپے لگائی. اب یہ جو 1 روپیہ میں اوپر لے رہی ہوں، کس بات کا لے رہی ہوں؟ حیصل کا، مشقت کا. میں گئی منڈی، منڈی اگر پاس ہو تو ساری لے لینا جو اس کی منڈی ہے. جیسے ہمارے یہاں شالمی ہے، میں وہاں گئی، وہاں میں نے دکانیں پھری، ایک اچھا پین ڈھونڈا، اس پین کی کو لیا، خریدا، لوڈ کرایا، لے کر آئی. اس پر خرچہ بھی ہوا آنے جانے کا اور میں نے مشقت بھی کی. اب مجھے ایک پین پڑا 10 روپے کا، تو میں اپنی اس مشقت، اس ایفرٹ کے اگینسٹ پھر میں نے اپنی دکان جو بھی لگائی ہے اس کو کھولا، صاف کیا، وہاں کوئی ہیلپر رکھا ہے، کوئی بجلی چل رہی ہے. وہ جو میں آپ کو ساری فیسلٹی پرووائڈ کر رہی ہوں اور مشقت کر رہی ہوں، اس کے اگینسٹ میں 1 روپیہ 2 روپیہ جو معروف وقت کے مطابق ہو، وہ میں نے اپنا پروفٹ مارجن رکھا ہے. اور وہ سب کو پتا ہے کہ ظاہر ہے کہ دکاندار اگر 11 کا بیچ رہا ہے تو ایٹ لیسٹ اس نے 1 روپیہ تو رکھا ہوگا. تو لوگ اپنی رضامندی سے مجھ سے چیز لے رہے، وہ چیز ان کی ہو گئی. یہ نہیں کہ کل اس نے مجھے واپس کر کے جانی ہے، وہ چیز اس کی ہو گئی، اس چیز کے اگینسٹ میں نے پیسے لیے. اور جو 1 روپیہ یا 2 روپیہ میں نے اس سے پروفٹ لیا، وہ میں نے اپنی محنت کے اگینسٹ لیا. آئی ایم آفرنگ سم تھنگ، آئی ایم سیلنگ سم تھنگ. لیکن اگر میں نے یہ پین آپ کو ادھار دیا اور میں کہوں اچھا پین ادھار تو لے لو، تو جب واپس دو تو اس کے ساتھ ایک پین ایکسٹرا دو، تو یہ کیا ہے؟ یہ ظلم ہے نا، ظلم ہے. ایسے نہیں ہوتا، کہیں کسی تہذیب میں نہیں ہوتا. وہ بعض اوقات بچے کرتے ہیں نا، چھوٹے بچے. وہ امامہ مریم اور میرہا فاطمہ تھی، تو میرہا جو ہے نا، امامہ نے میرہا کو کہا، وہ جلی کھا رہی تھی، تو امامہ نے کہا کہ مجھے بھی دو. تو کہتی ہے اچھا چلو میں تمہیں 2 جیلیز دوں گی، تو جب تم اپنی جیلی لاؤ گی نا تو تم مجھے 3 واپس کرو گی. اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے کر دوں گی. اس نے کر لیا ایسے، اس سے لے لیا. اچھا اس کی جیلی لینے کے لیے گئے ہوئے تھے میرے ڈرائیور، تو وہ لے آئے، انہوں نے دے دی. اب اس نے کھولی تو اس کو 2 واپس کی، تو کہتی 3 تو کہتی کیوں دوں. تو ان کی لڑائی ہوئی، میں پاس بیٹھی سب سن رہی تھی. تو وہ پھر لڑائی ہوئی، خیر پھر بیچ بچاؤ کرایا. لیکن میں آپ کو بتا رہی ہوں بچوں کی عادت، بچے ایسے کرتے ہیں نا، بچے ہیں نا، لالچ کرتے ہیں. تو اصل میں کیا ہے؟ لالچ ہے. یہ لالچ ہے. تم مجھ سے چیز لو اور بدلے میں ڈبل چیز دو، تو یہ لالچ ہے، یہ کمینگی. سسرالوں میں ہوتا ہے نا، پانڈا خالی گیا ہے، پانڈا پانڈا گیا ساڈے لو تو خالی نہیں واپس آنا چاہیے. ہاں تو کچھ پا کے بھیجو، سو فورتھ. تو آپ اس کو کیا کہتے ہیں؟ کمینگی کہتے ہیں نا. تو وہ ایک حکایت ہے لالچ پر، شیخ سادی بیان کرتے ہیں. حکایت ہے، کہانی ہے، لالچ بری بلا ہے ٹائپ کی. کہ ملا نصیر الدین کا ہمسایہ ہوتا ہے، تو وہ اس کو کہتے ہیں کہ بھئی مجھے آپ سے پتیلا چاہیے، دیگچا چاہیے. تو دے دیتا تھا. وہ بڑا لالچی آدمی ہوتا ہے، تو وہ اسے سبق سکھانے کا ارادہ کرتے ہیں. تو کچھ دن بعد وہ اس کا پتیلا واپس کرتے ہیں، تو ساتھ کچھ چھوٹی پیالیاں شیلیاں دیتے.
तो कहते ये क्या, कहते तुम्हारे पतीले ने बच्चे दिए। अच्छा, वो रख लेता है। फिर कुछ दिन बाद वो उससे देगचा लेते हैं, तो वो खुशी से देता है कि भाई अब तो साथ कुछ और भी आएगा। तो वो कुछ दिन गुजर जाते हैं, तो वो कहता है कि मेरा पतीला वापस करो। वो कहते तुम्हारा पतीला मर गया। तो कहते हैं पतीला कैसे मर सकता है, कहते कैसे बच्चे दे सकता है। ये लालच है, ठीक है, इसी लालच की शक्ल है सूद। मेरे पास पैसे हैं, आपके पास नहीं है, आपको जरूरत पड़ गई, आप मुझे कहते हैं कि भाई मुझे फलां जरूरत है, तो मुझे 1,000 रुपया उधार दे दो। तो मैं कहती हूँ अच्छा 1,000 रुपया उधार तो मैं दे दूं, पर मुझे क्या फायदा होगा। आप कहते हैं भाई फायदा मैं क्या दे सकती हूँ, मुझे तो जरूरत है, मेरे पास तो पैसे नहीं है। मैं कहती हूँ नहीं नहीं, देखो मैं समझ रही हूँ तुम परेशान हो, लेकिन देखो मेरा भी तो माल है ना, मैं भी पकड़ा दूं। तो आप कहते हो कि नहीं मैं वापस कर दूंगी, मैं आपको 2 महीने में वापस कर दूंगी। कहती हूँ हाँ 2 महीने तो मेरा 1,000 रुपया रखोगी, तो मुझे तो 2 महीने में कोई फायदा नहीं ना हुआ। 1,000 रुपये वापस करोगी ना तुम मेरा, तो मैं वही पैसा अगर अपने कारोबार में लगाऊं, तो मैं इससे तो इतने और इतने कमा सकती हूँ, तो मैं तुम्हें क्यों दूं 1,000 रुपया। आप परेशान हैं, आप कहते हैं अच्छा फिर तुम ही बताओ क्या करूं। मैं कहती हूँ ऐसा करो कि तुम मुझसे 1,000 रुपया लोगी, तो मुझे दोगी 2 महीने बाद, तो तुम मुझे हर रोज उसके ऊपर 10 रुपए पे करोगी। आप कहती हो नहीं नहीं 10 बहुत ज्यादा, मैं नहीं कर सकती। मैं कहती हूँ अच्छा चलो तुम मेरी इतनी करीबी दोस्त हो, 2 रुपए पे कर देना, 2 रुपए रोज के, जब तक तुम मेरे पैसे वापस नहीं कर देती। आप कहती हैं अच्छा चलो मजबूरी है, ठीक है। अब 2 रुपए आप मुझे रोज पे कर रही है 1,000 के अगेंस्ट। 2 महीने गुजर गए, आपके पास पैसे नहीं है। अब मैं कहती हूँ मेरे पैसे लाओ। आप कहती नहीं मेरे पास अभी पैसे नहीं हो सके, मैंने कोशिश की पर नहीं हो सके। तो मैं कहती हूँ अच्छा तो मेरा तो नुकसान हो रहा है। आप कहती है मैं 2 रुपए दे तो रही हूँ। मैं कहती हूँ नहीं नहीं अब तो दो, अब 4 रुपए। अब आप मुझसे मोहलत मांगती हैं 2 महीने फर्दर, तो जब तक तुम पैसे नहीं मेरे देती 2 महीने फर्दर, तुम मुझे 4 रुपए रोज दोगी। अब वो मुझे आप 4 रुपए पे करना शुरू कर देती हैं। अब फिर जो है 2 महीने गुजर गए, फिर पैसे नहीं हुए, अब मैं और बढ़ा दूंगी। और चूंकि एक बंदा पहले ही माली तौर पर तंग दस्त है, दूसरी बात यह है कि उसको कशाइश भी अभी नहीं मिली अल्लाह की तरफ से, तीसरी बात यह है कि एडिशनल खर्चा ये जो सूद का डाल दिया वो जबरदस्ती का ले रहे हैं, तो वो दे सकता होगा भी, यानी कि अगर वो जमा करके दे भी सकता है थोड़ा बहुत, तो वो भी देने के लायक नहीं रहेगा। अब इसमें यह है कि मैंने किसी को पैसे उधार दिए, अब मेरी रकम मुझे वापस मिल जानी है, उसके ऊपर भी पैसे ले रहे हैं, किस बात की, दिस इज द क्वेश्चन। किसी को भी जरूरत पड़ सकती है, इंसान है, मुख्तलिफ हालात आते रहते हैं। तो मालदार अपना पैसा दे रहा है उधार, उस उधार के ऊपर प्रॉफिट ले रहा है, ये सूद। समझ गए, सूद की समझ आई। अब यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस पैदा होते हैं, जैसे अगले दिन जनाब तारिक जमील साहब ने भी ये बात फरमाई है, वैसे पहले नहीं है वो, ये बात बहुत लोग कह चुके हैं कि गरीब से सूद लो तो हराम है, अमीर से सूद लो तो हलाल है। यानी अगर आ, अमीर बंदे बैंक से सूद ले रहे हो तो जायज है क्योंकि हुकूमत से ले रहे हो ना, और अगर किसी बंदे से गरीब को उधार देकर उससे सूद ले रहे हो तो वो हराम है। क्या कहते हैं आप। हराम हराम है, हलाल हलाल है। सुअर का गोश्त गरीब खाए तो हलाल और अमीर खाए तो हराम है, सबके लिए हराम है ना। शराब गरीब पिए तो हलाल, अमीर पिए तो हराम है। जो हराम है वो हराम है। अच्छा मुझे बताएं, अभी आप तलाक के भी पढ़ रहे हैं हकाम, हलाला का निकाह जायज नहीं है। अगर किसी के छोटे छोटे बच्चे हैं 3 4, वो बेचारे रुल रहे हैं और उसने गुस्से में बीवी को बाइन तलाक दे ही दी है, तो क्या उसके लिए इस मजबूरी में निकाह हलाला जायज हो जाएगा। नहीं होगा ना। हलाल को कोई चीज हराम नहीं करती और हराम को कोई चीज हलाल नहीं करती। मैंने तारक जी का एक थोड़ा सा क्लिप सुना था, वो जी कहते जी थे कि सूद जो देता है ना जी जी जी। वो हराम नहीं है, जो खाता है वो हराम है।
میں ان بیک گراؤنڈز پر آتی ہوں. یہ مختلف نقطۂ نظر ہیں، اور یہ زیادہ تر غلط ہیں. پتہ ہے کیوں غلط ہے؟ میں آپ کو بتاتی ہوں پرابلم کہاں پر ہے. پرابلم اس وقت یہاں پر ہے کہ ساری دنیا کا نظام سود پر ڈھال دیا گیا ہے. ہمیں ایسا لگتا ہے کہ صدا سے ایسا ہے، نہیں جی، یہ 1 صدی سے ایسا ہوا ہے. ہاں. پہلا بینک بنا، بتاؤں گی آپ کو بینکنگ کی بارے میں بھی تھوڑا. پہلا بینک بنا 19ویں صدی میں، اور اس کے بعد پھر چلتے چلتے صورتحال یہاں تک آئی. مسلمانوں نے 1000 سال تک دنیا کا نظام بلا سود کے چلایا ہے. ہاں، اگلی صدی بھی جو تھی وہ انٹرنیشنلی سود پر نہیں تھی. جو ہے یعنی کہ سمجھ لیں کہ 1200 سال ہمارے جو تھے، اس میں 1000 سال تو سود کا سوال ہی نہیں تھا، کہیں پر تھا ہی نہیں. تھا ہی نہیں. کیونکہ سب سے لیڈنگ نیشن ہم تھے، سب سے بڑے کاروبار مسلمان رن کر رہے تھے، اور مسلمانوں کی ڈیمانڈ تھی غیر سودی کاروبار. تو پھر جو مد مقابل تھے وہ بھی سود سے اجتناب کرتے تھے. عیسائیوں نے خیر سود کو اتنا اپنایا ہی نہیں. سود کو لے کر چلنے والی 2 بڑی قومیں ہیں، یہودی اور ہندو. تو مسلمانوں کے ساتھ ٹریڈ میں پھر وہ بھی سود کا سسٹم نہیں کر رہے تھے. تو بغیر سود کے نظام چل رہا تھا، یہاں تک کہ گئی گزری حکومت مغل جو ہے نا، گئی گزری مسلمان حکومت ہے، لیکن اس میں بھی نظام معیشت جو تھا وہ سود والا نہیں تھا، سود سے پاک. 11ویں اور 12ویں صدی جو ہے ہماری، اس میں سیمی سود ہو گیا تھا. سیمی سود سے مراد یہ ہے کہ یہود نے چھوٹے چھوٹے اپنے سسٹم شروع کر دیے تھے. ہاں، لیکن زیادہ دوڑ نہیں لگا سکے، اپنی حد تک. پھر جو ہماری 13ویں صدی آئی ہے، یعنی کہ پچھلی صدی، اس میں پھر انہوں نے بینکنگ آغاز کی. پہلا بینک بنا اور پھر یہ ڈرامہ شروع ہوا. لوگوں کو انہوں نے جھانسے میں ڈالا. اور اب تو صورتحال یہ ہے کہ خود دنیا بھر کے ماہرین، امریکہ کے، یورپ کے ماہرین چیختے پھرتے ہیں، معیشت کے جو ماہرین معیشت ہیں، کہ وہ کہتے ہیں کہ یہود نے بینکنگ کا سسٹم بنا کر، سود کا سسٹم بنا کر ہماری معیشت کو ہائی جیک کر لیا ہے، اور ہمیں یہ نظام ختم کرنا چاہیے. مگر اب یہ اتنا آسان نہیں ہے نا. لوگوں کو جو چیز چل پڑے اس کو ختم کرنا مشکل ہوتا ہے. یہ کوئی بھی چیز جب چلتی ہے نا تو اس کو ختم کرنا مشکل ہوتا ہے. کچھ بھی ہو، کچھ بھی ہو. آپ بلب لگاتے تھے نا پہلے، بلب یاد ہے؟ ہم بچے تھے تو بلب تار والا یوز ہوتا تھا. تو LED آئی، تو LED اچھی ہے بلب کی نسبت، لیکن ایک دم سے سارے بلب اتار کے LED لگی نہیں. اٹ وڈ ٹیک سم ٹائم. ہر چینج ٹائم لیتا ہے. تو اس میں بھی اب نظام بدلنے کی ضرورت ہے، اور نظام بدلنا ہے پوری دنیا کا، ہے نا. اب وہ مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت پوری دنیا کی معیشت جو 6 برادرز کے ہاتھوں ہائی جیک ہوئی ہوئی ہے، 6 بڑی کمپنیوں کے ہاتھوں، تو یہود کی ہے نا. تو آپ اکثر یہ پڑھتے ہیں نا کہ یہود کے وہ 6 برادرز کے ساتھ امریکہ کے صدر کی جو ہے ملاقات ہوئی بند کمرے میں، اور مخصوص شرائط پر جو ظاہر نہیں کی گئیں. انہوں نے پھر قرضہ دیا امریکہ کو، انہوں نے قرضہ دیا فرانس کو. کیوں؟ یہ کمپنی راج ہے. ہاں، کمپنی راج. آپ سمجھے اس چیز کو. ایسٹ انڈیا کمپنی پڑھا ہے آپ نے؟ ہاں، کمپنی کا راج تھا. کمپنی کی گورنمنٹ کو ٹیک اوور کیا تھا برٹش گورنمنٹ نے. کمپنی راج یہ ہوتا ہے چند تجارتی کمپنیاں دنیا کو ٹیک اوور کر لیں، تو وہ چند لوگوں کے ہاتھ میں دنیا کا نظام چلا جاتا ہے. اب سرمایہ اس وقت آپ کو لگتا ہے امریکہ کے پاس ہے، نہیں، امریکہ کے پاس نہیں ہے. امریکہ دنیا کا اس وقت سب سے قرض دار ملک ہے بیسیکلی، یاد رکھیے گا. ہم تو ویسے قرضے میں پھنسے ہوئے، ہر شور مچتا ہے. اور چونکہ ہمارے حکمران کھا جاتے ہیں اور ہم ترقی پذیر قسم کے لوگ ہیں، تو ہمارے مسائل اور ہیں. امریکہ کے بھی ہر بچے بچے پر قرضہ ہے بھیا. اور وہ قرضہ انہوں نے کس سے لیا ہے؟ کمپنی سے. کون سی کمپنی؟ دنیا کی 6 بڑی کمپنی، انہیں 6 برادرز کہا جاتا ہے. کن کی ہیں؟ یہود کی. تو اصل میں امریکہ حضور کس کا غلام ہے؟ یہود کا. ہاں، ہر کوئی کسی نہ کسی کا چرن چنبن کر رہا ہے دنیا میں، اور اس میں امریکہ، فرانس، یورپ، یہ یہود کے جو ہے نا پیروکار نہیں جی، غلام ہے. ہاں، معاشی غلام ہے. غلامی کی شکلوں میں جو ہے نا معاشی غلامی ہوتی ہے. معاشی غلامی جو ہے یہ غلامی کی شکلوں میں سے ایک شکل ہے. اب اس کی وجہ سے صورتحال کیا ہے؟
صورتحال یہ ہے کہ وہ قرضہ اپنی منمانی شرائط پر دیتے ہیں، انہی میں یہ بھی شرطیں، ظاہر ہے وہ شرطیں خفیہ رکھی جاتی ہیں، مگر انڈرسٹوڈ بات ہے کہ جس سے پیسے لیے جاتے ہیں نظام تو اسی کی مرضی کا چلے گا. تو ان کو تو نظام سود ہی سود کا کرتا ہے، سود کا سسٹم نہ ہو تو ان کی تو دنیا سے اجارہ ختم ہو جائے گی. سمجھ گئے ہیں؟ تو یہ سود کا نظام آیا ہے پچھلی صدی سے پراپرلی دنیا میں. ہم نے اتنے سال یعنی تقریباً 1200 سال دنیا کو سود سے پاک ہی چلایا ہے. اب اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنی پوزیشن کھو بیٹھے ہیں نا، ہماری بات کی ویلیو کوئی نہیں رہ گئی. ایک چھوٹی سی بات ہے کہ آپ انٹرنیشنل ایئر لائنز میں ٹریول کرتے ہیں تو وہاں آپ کو حلال گوشت نہیں ملتا. ہماری اوقات ہی کوئی نہیں ہے، حالانکہ ہم دنیا کا دوسرا بڑا مذہبی گروپ ہے، ہم دنیا کی دوسری بڑی ملت ہے، مگر ہماری کوئی ویلیو ہی نہیں. اور کوشر گوشت ہر جگہ مل جاتا ہے یہود کا، حالانکہ وہ دنیا کی سب سے کم قوموں میں سے ایک قوم ہے. ہر جگہ آپ کو کوشر گوشت مل جاتا ہے. یورپ میں ہر شہر میں آپ کو کوشر گوشت مل جائے گا، کوشر گوشت کی دکانیں مل جائیں گی. مسلمانوں کو حلال گوشت نہیں ملے گا، انہیں پھر کوشر لینا پڑتا ہے. کوشر کا مطلب حلال ہی ہے. ہاں، لیکن بات یہ کہ یہودیوں کو پروٹوکول دیتے ہیں نا، ہمیں نہیں دیتے. تو ہم نے اپنا مقام ہی کھو دیا، ہماری اہمیت ہی ختم ہو گئی. تو لہٰذا ہمارا نظام کیا ہے، ہمارا سسٹم کیا ہے، ہم بھول ہی گئے. اب سارا نظام چل رہا ہے سود پر. اب اگر ایک عالم اٹھ کر کہتا ہے کہ سود کا نظام بند کرو تو کس کے خلاف بولے گا؟ گورنمنٹ کے خلاف بولے گا. قدرتی ہمارا نا، سود کا نظام کون چلا رہا ہے؟ بینک کون چلا رہا ہے؟ اسٹیٹ بینک کس کا ہے؟ سارے بینک کس کے حکم سے چل رہے ہیں؟ پرائیویٹ بینک بھی جو ہیں اجازت نامے کس نے دیے؟ گورنمنٹ نے دیے نا، وہ اپنا پروفٹ لیتے ہیں. تو جب ایک عالم اٹھ کر کہتا ہے کہ سود کا نظام حرام ہے، اس کو بند کرو، تو کس کو کہتا ہے؟ مجھے کہتا ہے؟ آپ کو کہتا ہے؟ ہم نے تو نہیں چلایا. کس کو کہتا ہے؟ گورنمنٹ کو کہتا ہے. تو پھر اس کو گورنمنٹ کی مہربانی نہیں مل سکتی. پھر اس کو کون دعوتوں میں بلائے گا؟ پھر اس کی بیٹیوں کی شادیوں میں کون آئے گا؟ پھر اس کو کون فنڈ دے گا؟ پھر کہاں روز وہ آپ کو نظر آئیں گے میڈیا پر؟ پھر کہاں وہ حکومتی ریاستی مہمانوں سے ملیں گے؟ آپ دیکھیں ذاکر نائک صاحب آئے، ریاستی مہمان تھے. صرف طارق جمیل صاحب کو یہ اعزاز ملا کہ انہوں نے ان کی مہمانی کی، باقیوں کو کیا کیڑے پڑے ہوئے ہیں. بس یہی فرق ہوتے ہیں جی، یہی فرق ہوتے ہیں. اسرار صاحب نے ایک بار بات کی کہ میں نے بھی اس کا مزہ چکھا ہے. کہیں آپ کو ملے تو دیکھیے گا. اس کا کلپ بھی انہوں نے بنایا ہے، ویسے تو ان کی تقریر کا حصہ ہے. کہ وہ کسی نے ان سے سوال پوچھا کہ علماء بات کیوں نہیں کرتے ان کرنٹ ایشوز کے اوپر. انہوں نے کہا بھائی بات کریں گے تو حکومتی صدارتی ایوانوں سے الگ کر دیے جائیں گے اور ان کی وہ ساری مراد ختم ہو جائیں گی جو ان کو ملی ہوئی ہیں. یہ مراد بڑی دلچسپ ہے. کہتے میں نے بھی کچھ عرصہ ان کا مزہ چکھا ہے. آپ کو بڑی بڑی پارٹیز میں بلایا جا رہا ہے. کہتے ایک دو ماہ میں بھی گیا، پھر میں نے کہا کہ نہیں، مجھے معاف کر دیں. تو کہتے ہیں وہ آپ کو اپنی بیٹی کی شادیوں میں بلا رہے ہیں، وہ آپ کو اپنے بیٹوں کی شادیوں میں بلا رہے ہیں، وہ آپ کے لیے کرسیاں سجا رہے ہیں، وہ آپ کو ویلکم کر رہے ہیں، ریاستی مہمانوں کے استقبال کے لیے آپ کو لے جایا جا رہا ہے. بڑی گاڑیاں ہیں، بڑے کمرے ہیں، بڑے اسٹیج ہیں، اور وہ سارا پروٹوکول ہے، اور پریس اٹاشی ہے آپ کا. اینڈ یو آر راک، یو آر راکنگ، یو آر اے راک اسٹار ایک قسم کے. لیکن جب آپ کہتے ہیں کہ بھئی تم نے یہ غلط کیا، تم نے وہ غلط کیا، تو آپ کو کارنر کر دیتے. سیدھی سی بات ہے. بنا ہے شہ کا مصاحب، پھرے ہے اتراتا. تو شہ کا مصاحب بننے کے لیے پھر شاہ کی ہاں میں ہاں تو ملانی پڑے گی. جو شاہ کو کہے گا شاہ صاحب ایگ ہی کیتا ہے، شاہ صاحب کہیں گے تو کون. ہاں وہ ایک میں دیکھ رہی تھی مزاحیہ کلپ تھا، مزاحیہ کلپ، وہ کسی مزاحیہ پروگرام کا تھا. ہاں، تو وہ ایک مڈل ایج عورت ہوتی ہے، یعنی کہ وہ ینگ لڑکا کھڑا ہے تو ایک مڈل ایج، اور سب ایکٹرز ہی تھے. تو مڈل ایج عورت آتی ہے تو وہ اس کو کہتی ہے کہ نا تم ایک ینگ لڑکی سے شادی کرو گے. یعنی لڑکی کی، عورت کی عمر ہے 40 یا 38، اور لڑکا جو ہے وہ 20-22 سال کا. تو اس کو کہتی ہے کہ ایک ینگ لڑکی سے شادی کرو. کہتا ہے ہاں کروں گا. تو کہتی ہے مجھ سے کر لو. تو کہتا ہے آنٹی جی کیسی بات کر رہی ہیں. تو وہ کہتی ہے یہ وہ کوئی فیمس ایکٹر تھا، چہرہ شناس ہے، میں ان کے اخباروں میں پکچرز دیکھی ہیں.
تو وہ پلٹ کر کہتی ہے یہ لڑکا کون ہے؟ سمجھ گئے ہیں؟ اے بندہ کون ہے، کہ جو مجھے آنٹی کہہ رہا ہے یہ کون ہے؟ یہ وہ والی بات ہے جی۔ شاہ صاحب نے کہا شاہ صاحب تسی غلط کیتا ہے بھائی، تو کون ہے؟ ساری باتیں بھول جاتے ہیں۔ شاہ کی مصاحبیت کا ایک ہی اصول ہے، جی حضوری۔ ہاں جی حضوری کیا ہے؟ یہی ہے، یہی ہے ہاں میں ہاں ملانا، کہ کہاں چٹا ہے جی حضور، آج گرمی ہے جی حضور، لوگ خوش ہیں جی حضور، ملک میں امن و امان ہے جی حضور، معاشی ترقی ہو رہی ہے جی حضور۔ ابھی آپ دیکھیں چائنا کا، دیکھا ہے آپ نے دورہ گورنمنٹ کا؟ دیکھیے گا، یہ دنیا میں ہمارا مقام ہے، دیکھیے گا، جو انٹرنیشنل لیول پر ہو وہ بھی دیکھا کریں۔ نہیں آپ بھی دیکھیں، دیکھیں جا کر۔ نہیں ٹی وی تو میرے گھر میں ہے ہی نہیں، ہاں لیکن انٹرنیشنل لیول پر دیکھیں، یہ پتہ کیا، اس سے پتہ کیا چلتا ہے دنیا آپ کی طرف کیا توجہ رکھتی ہے، دنیا آپ کو کیسے دیکھ رہی ہے، ہاؤ دے آر لوکنگ ایٹ یو۔ ہاں وہ کہتے ہیں سن تو صحیح جہاں میں ہے تیرا فسانہ کیا، کہتی ہے تجھ کو خلق خدا غائبانہ کیا۔ ہاں ہاں یہ جاننا چاہیے۔ مریم نواز صاحبہ، شہباز شریف صاحب، ساتھ وہ مریم اورنگزیب اور باقی کا ٹولہ چائنا گئے، انہوں نے کوئی اپنا بندہ بھیجا ہی نہیں۔ ایک انہوں نے چینی بھیجا جس کا نام تک نہیں پتا چل رہا کہ کون ہے۔ ہاں یہ ان کی سفارت کاری کا طریقہ ہے، جب وہ کسی کو اہمیت نہیں دیتے نا، وہ اپنے آفیشلز کو ملاتے ہی نہیں۔ انہوں نے رہنے کو جگہ دی، کھلایا پلایا، منہ نہیں لگایا۔ 8 دن کا دورہ ہے۔ ہاں انہوں نے یہ بتایا، اصل میں ان کا طریقہ کار یہی ہے، انہوں نے یہ بتایا کہ آپ ایک سلیکٹڈ اور الیکٹڈ گورنمنٹ نہیں ہے، یو آر ناٹ ویلکم اوور ہیئر۔ لیکن وہ یہ نہیں کریں گے کہ وہ کھانا نہیں دیں گے، یا وہ انہوں نے بہترین کھلایا پلایا سب کیا، لیکن انہوں نے ایک گورنمنٹ آفیشل نہیں بھیجا۔ ہاں کوئی کلرک بھی نہیں بھیجیا انہوں نے، کوئی ایک چینی انہوں نے بھیج دیا جس کا ابھی تک نام بھی نہیں پتا چل سکا کہ اس بندے کا نام کیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ چیزیں آپ کو یہ بتاتی ہیں آپ کی ورتھ کیا ہے۔ ہاں جب آپ کا پرائم منسٹر جائے تو ادھر سے بھی پرائم منسٹر آنا چاہیے نا، آپ کا سی ایم جائے تو ادھر سے بھی ایٹ لیسٹ سی ایم تو آنا چاہیے، ہاں منصب تو ملنا چاہیے۔ تو شہباز شریف صاحب کو ملنے کون آیا؟ کوئی بھی نہیں۔ تو یہ بڑی سنجیدہ باتیں ہیں، یہ ساس بہو کا معاملہ نہیں ہے، یہ گورنمنٹ کے میٹرز ہے، یہ گورنمنٹ کے میٹرز ہے۔ اور چائنا کی سفارتکاری بڑی اہم ہے، انہوں نے جس طرح سے ڈیل کرنا ہوتا ہے وہ ویسا بہیو کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو بہرحال ہم لوگوں نے اپنی اہمیت کھو دی، جس کی وجہ سے انتظام ہمارے ہاتھوں سے نکلا۔ اب جب انتظام یہود کے ہاتھ میں ہے دنیا کا، تو وہ تو وہی کریں گے نا جو وہ کرتے آئے ہیں، وہ ہماری خاطر نظام نہیں بدلیں گے۔ لہٰذا انہوں نے دنیا کا نظام سود پر سوئچ کر دیا۔ اب جو گورنمنٹ، اب جو ہماری گورنمنٹ ہے وہ سود کا نظام چلا رہی ہیں۔ اب جو عالم اٹھ کر سود پر تنقید کرے گا وہ تنقید کرے گا ایکچولی گورنمنٹ پہ۔ اب مجھے ایک بات بتائیں، جب یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام موجود تھے دنیا میں، اور انہوں نے غلامی پر اور فحاشی پر اور اریانی پر اور شرک پر تنقید کی، تو گورنمنٹ ان کے خلاف کیوں ہو گئی؟ کیونکہ سارا سسٹم گورنمنٹ چلا رہی تھی۔ لہٰذا وہ تو بات کرتے تھے اللہ کی نافرمانی پر اللہ کی نافرمانی پر لے کر کھڑا کون تھا؟ گورنمنٹ۔ لہٰذا مقدمے کیا بنے تھے دونوں پر؟ بغاوت کے، بغاوت کے مقدمے بنے تھے، یحییٰ علیہ السلام پر بھی اور جناب عیسیٰ علیہ السلام۔ یحییٰ علیہ السلام کے لیے شہادت لکھی گئی تھی، وہ شہید کر دیے گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ابھی کام باقی ہے، اللہ ان کو لے گئے اپنے پاس زندہ سلامت، وہ دوبارہ آئیں گے۔ تو دونوں پر بغاوت کا مقدمہ بنا، دونوں کو باغی قرار دیا گیا۔
حالانکہ انہوں نے کوئی سیاسی کام نہیں کیا تھا، ہاں انہوں نے فی الحال کوئی سیاسی کام نہیں کیا تھا، لیکن وہ جو ملکی نظام تھا، جو سسٹم تھا، وہ اس پر آواز اٹھا رہے تھے کہ یہ تم سب غلط کر رہے ہو۔ لیگلائز کیا گیا تھا نا، جسم فروشی لیگلائز کی گئی تھی۔ سب سے بڑا ریونیو جنریشن ہی روم کا جسم فروشی تھا، پلیئر ہاؤسز بنائے ہوئے تھے انہوں نے، ایش کرے، پوری دنیا سے لوگ آتے تھے، ننگا پھرنا حلال کیا ہوا تھا جیسے فرانس میں ہے۔ فرانس میں آج ہے کوئی اگر ننگا باہر لیگلی کوئی ننگا پھرے تو پھرے، وہاں پر تو 2015 میں شو بھی ہوا تھا، نیوڈ نیکڈ شو تھا بھائی، پتہ نہیں 200 250 ماڈلز تھی۔ تو میری تو سمجھ سے باہر ہے، فیشن کا تعلق کس سے ہے؟ کپڑوں سے ہے نا، تو کپڑے ہی لاتے تھے فیشن شو کا تھا، فیشن شو ہوا تھا۔ مجھے اخبار میں نے پڑھا تھا پورا اس کے بارے میں، آپ نیٹ پر جائیں گے آپ کو مل جائے گا، وہ فرسٹ نیکڈ فیشن شو تھا بھائی، تو لہٰذا وہ آپ لکھیں گے تو مل جائے گا، اس کی ڈیٹیل یعنی کہ مل جائے گی۔ اس میں 200 پتہ نہیں 50 کے 275 لڑکیاں شریک ہوئی تھیں، اور انہوں نے مصری تہذیب کو ایگزیبٹ کیا تھا، اور نیکڈ۔ میری تو سمجھ میں یہ بات نہیں آتی فیشن کا تعلق کس سے ہے؟ کپڑوں سے، جو تو کپڑے لاتے فیشن کتنے ہے؟ نہیں سنجیدہ بات ہے، بالکل سنجیدہ بات۔ جب آپ نے کپڑا ہی نہیں پہنا تو فیشن کس گل ہے؟ کپڑے کا تعلق تو فیشن سے ہے، بھائی میں نے فراک پہنا ہے، بھائی میں نے میکسی پہنی ہے، بھائی میں نے شرٹ پہنی ہے، بھائی میں نے گاؤن پہنا ہے، بھائی میں نے بکنی پہنی ہے۔ جب آپ نے اتار ہی دیا تو کہاں فیشن شو؟ فیشن شو تو نہیں ہے نا آپا، فیشن شو نہیں ہے، فحاشی ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ 2000 5000 بندہ بیٹھا ہے آڈیٹوریم میں، اور بیٹھا ہے اور 200 250 ننگی عورتیں گھوم رہی ہیں، کیا فیشن شو ہے بھائی؟ یا کوئی جیولری کا وہ پھر بھی ہے، نہیں جیولری تو تھی، جیولری پہنی تھی، صرف جیولری ہی پہنی تھی، لیکن دس از نان سینس، دس از جسٹ ا نان سینس۔ جانوروں کا لیول ہے نا، آپ بے حسی کے اس لیول پر ہے کہ جیسے گائے گھوم رہی ہے اور باقی اتنی ساری گائیں بھینس کھڑے ہیں، تو ظاہر ہے ان کو کبھی وہ ننگی نہیں لگی۔ ویسے تو اللہ نے ان کو چمڑا پہنایا ہوا ہے، اور آپ دیکھیں اللہ کا حیا کا سسٹم ایسا ہے کہ جتنے پرندے چرندے وغیرہ ہیں، تو جو ان کا باٹم ہے اس کے اوپر دم ہے، اللہ نے کور کیا ہوا ہے، کسی کو اللہ نے ایسے نہیں چھوڑا کہ شرم کا اس کی نظر آ گئی۔ اور ان کے چمڑے ہیں ایسے موٹے جو ان کے لیے لباسی کا کام دیتے ہیں۔ پرندوں کے آپ دیکھیں پر، سب کو اللہ نے کور کیا ہوا ہے، ہم اکلوتے ہیں جن کو اللہ نے اس طرح کور نہیں کیا، کیونکہ اللہ پاک نے ہمیں صلاحیت دی ہے لباس بنانے کی، ہم بنا سکتے۔ اب گائے تو کھڈی نہیں چلا سکتی، طوطا تو کپڑا نہیں بنا سکتا، اللہ نے ان کو نیچرلی پرشر دے دی، کور کرتی، تو حیا فطرت کے اندر۔ لہٰذا آپ دیکھیں کہ جو پرندے وغیرہ ہیں ان کے دم اس طرح ہوتی ہے کہ ان کی شرم کا کور ہوتی ہے، ہر جانور کا یہی معاملہ ہے، ہر جانور کا یہی معاملہ۔ تو انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ جانوروں والی بے حسی کا لیول ہے، استغفر اللہ۔ اور میں واقعی حیران ہوتی ہوں، یہ کوشچنز ہیں سنجیدہ، کہ یعنی کہ فیشن کا تعلق ہی کلودنگ کے ساتھ ہے۔ جب آپ نے کپڑے ہی اتار دیے ہیں تو کس گل کا فیشن؟ آپ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ کوشچن کرنے والا، ہاں، اور سب پڑھے لکھے لوگ ہیں، ایک سے ایک جینیس بیٹھا ہے۔ کیڑی عقل ہے تہاڈی؟ کیڑی جینیس ہے ہو تسی؟ کہاں کے ابکری ہیں آپ؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہی حال روم کا تھا، یہی حال روم کا تھا، نیوڈیٹی وہاں پر عام تھی، ننگا ہونا، ننگا پھرنا، دیٹ واز نارمل۔ تو اس ماحول کے اندر، اور سب سے بڑا ریونیو جنریشن ان کا ہی جو تھا نا وہ جسم فروشی تھا، اور سارے بڑے بڑے وزیروں کے جو ہے وہ چکلے تھے، پلیئر ہاؤسز کے چکلے تھے نا، جسم فروشی کے اڈے تھے، اور کیا تھا؟ اور عورتیں ہی نہیں، مرد بھی تھے اس فیلڈ کے اندر، یعنی جسے عورت چاہیے، جسے مرد چاہیے، جو گند گھولنا گھول لو، ہر طرح کا جو ہے نا سیکس کو فیسیلیٹیٹ کرتے تھے۔ ان حالات کے اندر حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے، اور جب انہوں نے آواز اٹھائی کہ یہ کیا گند گھولا ہوا ہے تم لوگوں نے، سود کا نظام، بے حیائی کا نظام، نشے کا نظام،
غلامی کا نظام کیا ہے یہ اگینسٹ ہے توریت کے. تم توریت کے ماننے والے ہو تو انگلی کس پر گئی؟ حکومت پر. یعنی آج اٹھ کر جب کہا جائے جو میں کہہ رہی ہوں کہ سود کا نظام حرام ہے اور جو اس نظام کو قائم کرتے ہیں وہ طاغوت ہیں اور طاغوت کا انکار فرض ہے، طاغوت کے سسٹم کو ختم کرنا ہے، تو طاغوت کا سسٹم ختم کرو گے تو سب سے پہلے کون ختم ہوں گے؟ حکمران. تو یہ آواز سب سے پہلے کس کو ناگوار گزرے گی؟ پاکستان کے حکمرانوں کو. کیونکہ امریکہ کا سسٹم تو تسی بدلن نہیں چلے نا، تسی تو پاکستان کا بدلنا ہے. تو سب سے پہلے کس کو پریشانی لاحق ہوگی؟ پاکستان کے حکمرانوں کو. تو سب سے پہلے ایکشن کون لے گا؟ پاکستان کے حکمران. تدئی اسرار صاحب نے ساری عمر کسی نے منہ نہیں لایا. ہاں، اتنے بڑے عالم تھے، تبھی ساری عمر انہیں کہیں ویلکم نہیں کیا گیا. تبھی ساری عمر مولانا مودودی کو کسی نے ویلکم نہیں کیا. تبھی ڈاکٹر فرد کو کسی نے کبھی منہ نہیں لگایا، ویلکم نہیں کیا. سچ کو تے پرے ہو کے بہو. ذاکر نائک صاحب کا سینیریو ڈفرینٹ ہے. ہاں، وہ ایک سیاسی چال تھی جو ناکام ہو گئی. اس میں ذاکر صاحب کا کچھ نہیں ہے. ان کو وہاں کی گورنمنٹ نے بحیثیت ریاستی مہمان بھیجا اور وہ آ گئے. آپ کی گورنمنٹ نے کسی نیک نیتی سے نہیں بلایا تھا. اس وقت عمران خان کے معاملے کو دبانے کے لیے انہوں نے ذاکر نائک صاحب کو بلایا. نیت نیک نہ ہونا تو نیک عمل نیک نہیں رہتا. اب ذاکر صاحب کا آنا تو بیچارے کا ضائع چلا گیا، جس کا مجھے غم ہے. ایک سے زیادہ ریزنز ہیں، میں مین آپ کو 2-3 ریزنز پر بات کرتی رہی ہوں. پہلی ریزن تو یہی تھی کہ اس وقت عمران خان صاحب کے معاملے کو دبانے کے لیے انہوں نے ذاکر صاحب کو بلایا تھا، مگر وہ پاسبل نہیں ہو سکا. اپوزٹ ہو گیا، ذاکر نائک صاحب کا وزٹ ہی دب گیا انفارچونیٹلی، اور وہ مقصد حاصل نہیں ہو سکا جو ان کے ایک حقیقی وزٹ سے حاصل ہونا چاہیے تھا. وہ نہیں ہو سکا. ان کو وہ پروٹوکول ہی نہیں ملا، ان کو وہ توجہ ہی نہیں دی لوگوں نے، کیونکہ لوگوں کی توجہ عمران خان صاحب کی طرف تھی. تو گورنمنٹ کا یہ پتا ترپ کا فیل ہو گیا، نہیں چل سکا. دوسری بات تو ہمارے عالموں ظالموں کی کرتوت ہے، کیونکہ جتنی تکلیف ایک پریسٹ کو ہوگی نا ذاکر نائک کے آنے سے، اس سے زیادہ تکلیف آپ کے بابا پرست مولویوں کو ہوگی. کیونکہ ایک عیسائی شاید قرآن سنے، شاید نہ مانے قرآن کی بات، لیکن ایک مسلمان جب قرآن کی بات سنے گا تو 90% امکان ہے مان لے گا. تو پھر اتنا بڑا عالم جب کھڑا ہو کر کہے گا کہ یہ غلط ہے، تو پھر ان کے کچھ مرید تو ہاتھ سے جائیں گے. تو بابا پرستوں کو بڑی تکلیف ہوئی، اس وجہ سے بھی فیل ہوا. تیسری بات یہ اس کے اندر آئی کہ ان حکمرانوں کی چھتر چھایا میں آئے ذاکر صاحب جن کو ہمارے لوگوں نے ہم نے ایکسپٹ ہی نہیں کیا. تو اس وجہ سے بھی پھر لوگوں نے توجہ نہیں دی. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی کہ جو ہمارے گورنرز، جو ہمارے سی ایم وغیرہ ان کے ساتھ گھومتے پھرتے رہے، ان کو لوگ سخت ناپسند کرتے. تو وہ پھر انہوں نے ذاکر صاحب کا بھی ایک طرح کا، ہاں انہوں نے ان کو بائیکاٹ ہی کیا کہ یہ ان کے ساتھ ہیں تو پھر ہم ان کی بات ان کو بھی فی الحال نہیں سنیں فور دس وزٹ. اور میں یہ سمجھتی ہوں، یہ میری صرف رائے ہے، ذاکر صاحب کا قد بہت بڑا ہے اور میں ان سے بہت پیار کرتی ہوں، یہ میں دل سے آپ کو کہہ رہی ہوں. اور جن لوگوں پہ میں رشک کرتی ہوں ان میں سے ایک ذاکر صاحب. ہاں، جتنا ان کا اللہ نے ان سے کام لیا ہے، جتنا انہوں نے کام کیا ہے، اللہ دنیا و آخرت میں ان کا چہرہ روشن رکھے. لیکن انسان ہے نا، فیصلوں میں غلطیاں ہوتی ہیں. تو پاکستان اس وقت میں آنا ان کا غلط فیصلہ تھا. ایک ایسی گورنمنٹ جس کو ہم نے ایکسپٹ ہی نہیں کیا، جو ہمارے سروں پر مسلط ہے، ناجائز گورنمنٹ ہے نا، تو اس ناجائز گورنمنٹ کا انویٹیشن ایکسپٹ کرنا ذاکر صاحب کو سوٹ نہیں کرتا. ان کا قد اس سے بہت بڑا ہے اور اس سے پہلے بھی وہ پاکستانی انویٹیشن رد کر چکے ہیں، تو اب بھی کر دیتے. تو لوگوں نے ان کے آنے کو پسند نہیں کیا. معذرت کے ساتھ اس حکومت کی انویٹیشن پر ان کا آنا مجھے بھی اچھا نہیں لگا. ظالم کے ساتھ کھڑا ہونا بھی ظالم کی تائید ہے نا. اتنے عرصے سے ایک سے زائد بار ان کو انویٹیشن دیے گئے، انہوں نے ایکسپٹ نہیں فرمائے.
ठीक है, उनकी रीजंस होंगी, वो मैं नहीं कहती कि क्यों नहीं एक्सेप्ट किए। इस गवर्नमेंट का क्यों किया, जिसको हम गवर्नमेंट ही नहीं मान रहे? समझ रहे हैं मेरी बात? तो जाकिर साहब के दौरे की फेलियर के ये बहुत सारे रीजंस। सबसे अहम रीजन दो ही थे। एक, इमरान खान साहब की कॉज पर लोगों की तवज्जो थी, और दूसरा, लोगों ने इस बात को बुरी तरह महसूस किया और कहा भी, मगर जरा दब कर कहा, क्योंकि जाकिर साहब से मोहब्बत बहुत है सबको, कि जाकिर साहब जैसा बंदा ऐसी गवर्नमेंट के इनविटेशन पर क्यों आया। ये एक हकीकत है। तो ये दीनी मामला तो उस तरह नहीं है, गुनाह सवाब वाला, यानी कि डायरेक्टली। लेकिन बहरहाल ये एक फैसले की गलती मेरे हिसाब से जाकिर साहब से हुई है। बड़ी एहतराम के साथ मैं अर्ज कर रही हूँ, उनका मकाम बहुत बड़ा है, लेकिन गलती तो कोई भी कर सकता है। तो ये उनसे फैसले की गलती हुई है। इस टाइम, इस सिनेरियो के अंदर उन्हें नहीं आना चाहिए था इन लोगों के इनविटेशन पर। और मेरे हिसाब से तो दीनी एतबार से भी गलत हुआ, क्योंकि जालिम के साथ खड़ा होना भी जालिम को सपोर्ट करना, जालिम के साथ खड़ा होना जालिम को सपोर्ट करना है, और जालिम को माफ करना मजलूम पर जुल्म करना। अल्लाह अकबर। तो ये सीन जो है ना, यूं चला। बहरहाल, जब आप गवर्नमेंट के खिलाफ, जब आप सिस्टम के खिलाफ बात करेंगे, सिस्टम कौन चलाता है? गवर्नमेंट। तो वो बात किसके खिलाफ जाएगी? गवर्नमेंट के। और अगर गवर्नमेंट ऐसी है जैसी हमारी गवर्नमेंट्स हैं, सिर्फ ये नहीं, पहली भी दूसरों के इशारों पर नाचने वाली पपिट गवर्नमेंट्स है हमारी, तो जब भी हम बात करेंगे, एक बंदा बैठकर कहेगा ना, तागूत की मुखालिफत करो, जो तुम्हें अल्लाह के खिलाफ लेकर चलता है वो तागूत है, तो हुकूमत के ऐवान के अंदर इस बात को अपने खिलाफ समझा जाएगा, क्योंकि उनको पता है हम तागूत है। राहत इंदौरी साहब इंडियन शायर है, बड़े बड़ी क्लास की शायरी करते। तो वो कहते हैं कि इमरजेंसी नाफिज थी, और मैंने एक जलसे में कह दिया कि हुक्मरान जो है वो गद्दार हैं, हुक्मरान जो है वो जालिम है। तो कहते हैं मुझे थाने बुला लिया गया। तो उन्होंने कहा, राहत साहब आपको पता है इमरजेंसी नाफिज है, और आप कह रहे हैं कि हुक्मरान जालिम है, हुक्मरान गद्दार है। कहते हैं, सर मैंने ये कहा कि हुक्मरान जालिम है, गद्दार है, ये तो नहीं कहा कि हुक्मरान जालिम है और गद्दार है। तो कहते हैं कि थानेदार मुस्कुरा कर तंज से मुझे देखकर कहने लगा, अच्छा, तो हमें नहीं पता कहा कि हुक्मरान जालिम है और गद्दार है, आप हमें बेवकूफ भी समझते हैं। एग्जैक्टली exactly। एक आलिम, एक कुरान का उस्ताद बैठकर कहता है तागूत का इनकार करो, तागूत तुम्हें अल्लाह के खिलाफ लेकर जाता है, तागूती निजाम बदल दो। वो किसी का नाम नहीं ले रहा, हुकूमत के ऐवान में थरथली पड़ती है, क्योंकि उनको पता है तागूत वो है, उनको पता है वो अल्लाह के निजाम के खिलाफ लेकर जा रहे हैं, लिहाजा हर आवाज उनको अपने खिलाफ लगती है। ये सिफत अल्लाह ने बयान की, आले इमरान में पढ़ेंगे आप। अल्लाह कहते हैं जब कोई आवाज बुलंद होती है, मुनाफिकों को लगता है उन्हीं के खिलाफ है, क्योंकि वो वैसे है ना। मुहावरा है आपका, चोर की दाढ़ी में तिनका, जो आप अभी कह रही थी। तो बस ये वजह है, सूद के खिलाफ कैसे बोले। फिर इन्होंने मुख्तलिफ जवाब पैदा किए। अब जवाब पैदा करना ना, फिर इन्होंने जवाब पैदा किए, अमीर से सूद लो तो हलाल है, गरीब से सूद लो तो हराम। फिर वो जवाब पैदा किया जो आपा कह रही है, तारक जमील साहब बिल्कुल ही सही कह रही है। और तारक जमील साहब पहले नहीं है, ये तकी उस्मानी साहब भी कह चुके हैं, उनसे पहले वाले भी कह चुके हैं, बहुत सारे बड़े बड़े गुलाम, शफी निजामी साहब कह चुके हैं। हर वो बड़ा आलिम जो हुकूमत के पैनल में रहा है वो यही कहेगा, मुनीबुर रहमान साहब भी कहेंगे। हाँ, खुल के नहीं कहेंगे। मुनीबुर रहमान साहब कितने बड़े आलिम हैं, उतने ही बड़े जालिम भी हैं। हाँ, मैं तो साफ कह रही हूँ भाई। ऑन टीवी मॉर्निंग शो में बैठे थे, लाइव कॉल में उनसे पूछा गया कि जी मैं, बंदे ने पूछा मैं हज पर जा रहा हूं, और मुझे किसी ने कहा कि इमाम काबा के पीछे नमाज ना पढ़ो, नमाज नहीं होती, तो मैं क्या करूं, पढ़ूं कि ना पढ़ूं? क्या जवाब देना चाहिए था मुफ्ती साहब को? मुफ्ती साहब चुप रहे पहले 1-2 सेकंड, तामुल किया, और फिर कहने लगे आपका दिल माने तो पढ़ ले, दिल ना माने तो ना पढ़े। अब आप चेक करें ये मुनाफिकत इनकी, ये चेक करें, ये जवाब होना चाहिए था। क्यों दिया ये जवाब?
اگر ایک اہل حدیث آ جائے عالم اور کہے کہ سر تسی کی کیا کہ امام کعبہ پیچھے نماز نہ پڑھو، تو مفتی صاحب کہیں گے میں کدو کیا میں تے کیا جدا دل مننے وہ پڑھے، کہڑے مسلمان دا دل نہیں مننے گا امام کعبہ پیچھے نماز پڑھوں؟ اور اگر آج ایک بریلوی عالم اور کہے سر آپ نے کیا کیا، آپ نے کہا کہ وہابی عالم کے پیچھے نماز پڑھ لو، کہیں گے میں نے کب کہا ہے، میں نے کہا ہے دل چاہے تو پڑھ لو۔ کس مومن کا دل چاہے گا گستاخی رسول کے پیچھے نماز پڑھنے کو؟ یہ منافقت نہیں ہے تو منافقت کس کا نام ہے پھر؟ حق کیوں نہیں بیان کیا؟ حق کیا ہے؟ حق یہ ہے کہ امام کی نیت پر سب کی نیت ہے۔ اچھا، فقہ حنفی کا مسئلہ ہے یہ، ہاں فقہ حنفی کا مسئلہ ہے یہ، دیوبندی بیان کرتے ہیں، صحیح بیان کرتے ہیں، میں اختلاف نہیں کرتی۔ امام کی نیت پر نیت ہوتی ہے، اگر امام بیٹھ کر نماز پڑھے گا، جماعت ساری صحت مند ہے، وہ بھی بیٹھ کر نماز پڑھے گی حالانکہ وہ صحت مند ہے، تو لہٰذا ایک بندہ جو رفع الیدین کرتا ہے، دیوبندی نہیں کرتے، جو بندہ کرتا ہے اہل حدیث ہے، اگر وہ دیوبندی جماعت میں نماز پڑھ رہا ہے، اسے امام کی اقتدا کرتے ہوئے رفع الیدین نہیں کرنا چاہیے، ڈن، میں کوئی بحث نہیں کر رہی، اسی کی کروللی نکالو، تم رفع الیدین نہیں کرتے، امام کعبہ کر رہے تم کر لو۔ اچھا، عام امام کی اقتدا فرض ہے، امام کعبہ کی فرض نہیں ہے، بھائی واہ، صدقے نہ جائیے تاڑے، چت بھی آپ کی، پٹ بھی آپ کا، کیا کھیل کھیل رہے ہیں؟ یہ ہے آپ کے عالموں کا چہرہ، کہ اتنا بڑا عالم یہ نہیں کہتا کہ بھائی میری بات سنو، اگر امام کعبہ کے پیچھے نماز نہیں ہوتی تو حج کرنے کیوں جاتے ہو؟ انتظار کرو تب تک جب تک بریلویوں کی گورنمنٹ نہیں آ جاتی سعودیہ میں، تب جانا حج کرنے، پیسے ضائع جائیں گے بھائی، 14-15 لاکھ ہے، کیوں ضائع کر رہے ہو؟ جس بندے کے پیچھے نماز نہیں ہو سکتی اس کے پیچھے حج ہو سکتا ہے؟ گل نہیں مکا دیو، پھر چل کرو، ٹیک چل پل۔ اور اگر ایسا نہیں کرنا، اور نہیں کرنا، بے شک نہیں کرنا، تو پھر سچا جواب دینا کہ بھائی ہر کسی کی نماز ہر کسی کے پیچھے ہو جاتی ہے، بریلوی کے پیچھے بھی نماز ہوگی، شیعہ کے پیچھے بھی نماز ہوگی، وہابی کے پیچھے بھی نماز ہوگی، دیوبندی کے پیچھے بھی نماز ہوگی، اہل حدیث کے پیچھے بھی، سوائے قادیانیوں کے سب کے پیچھے نماز ہو جائے گی، نماز پڑھو، نماز اللہ کی پڑھ رہے، سچ کہو نا، مگر سچ کیسے کہیں؟ حکومت کی طرف سے پابندی، یہ کیریکٹر آپ کے عالموں کا، نام نہاد عالموں کا۔ تو اسی وجہ سے جب سود کے بارے میں پوچھا گیا، سود کا نظام آپ کی گورنمنٹ چلا رہی ہے، تو پھر انہوں نے اس کے جواز پیدا کیے، امیر سے سود لے لو تو حلال ہے، غریب سے سود لے لو تو حرام ہے، سود دینا حلال ہے، لینا حرام۔ ہوں من دسو، دینا حلال ہے تو پھر لینا بھی تو کوئی نہ کوئی موجود ہوئے گا نا، کنوں دینا ہے؟ ڈبے چ پا کے آنا ہے؟ قدرت اللہ شہاب صاحب ایک بات لکھتے ہیں شہاب نامے میں، پڑھیے گا کبھی، پڑھنے کی کتاب ہے، کچھ چیزیں اس میں غلط ہیں، کچھ صحیح ہے، انسانی کتاب ہے مگر کچھ چیزیں بہت اچھی ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب ہم لوگ سی ایس پی آفیسرز تھے انگریزوں کے دور میں، پھر پاکستان بن گیا تو سب گورنمنٹ آفیشلز ہو گئے، تو کہتے ہیں ہمارے ایک ساتھی تھے، بڑے شدید رشوت خور تھے، اور وہ قسم اٹھاتے تھے اللہ کی قسم میں نے آج تک رشوت کے پیسے کو ہاتھ نہیں لگایا، اور انہوں نے کبھی ہاتھ نہیں لگایا تھا، ہاں میں سچ کہہ رہی ہوں۔ وہ کہتے ہیں وہ جب صبح ہوتی، فجر کے لیے اٹھتے، فجر کے لیے وہ لوگ اٹھتے، ان کی بیوی ڈرائنگ روم کا دروازہ کھولتی اور ان کی لانگ پوٹ باہر رکھ دیتی، جس کو جو کام ہوتا اس کی قیمت کے مطابق پیسے، اور اس کے گرد پرچی لپیٹ کر اس پر کام لکھ کر ان بوٹوں کے اندر ڈال کر چلا جاتا، بعد میں ان کی بیوی وہ جوتے اٹھاتی اور ان میں سے پیسے نکال لیتی، وہ کبھی ہاتھ نہ لگاتے، لہٰذا وہ قسم اٹھاتے تھے کہ مجھ سے قرآن اٹھوا لو، میں حلف اٹھاتا ہوں میں نے کبھی رشوت کے پیسے کو ہاتھ نہیں لگایا۔ سمجھ گئے نا؟ یہ وہی بیان ہے، دینا جائز ہے، لینا حرام ہے، اور جدو لین والا نہیں ہوئے گا، اگر میں آپ کو مجھ سے قرضہ چاہیے، آپ میرے پاس قرض مانگنے ہیں، اگر میں سود کا مطالبہ نہیں کروں گی، آپ کا دماغ خراب ہے، آپ مجھے سود دیں گے؟ اگر مجھے قرضہ چاہیے، مجھے بغیر سود کے قرضہ مل رہا ہے، تو میں کیوں سود پر قرضہ لوں گی؟ جب تک ڈیمانڈ نہیں ہوگی سود کی، کوئی سود کیوں دے گا کسی کو؟ وہ کہنے لے کتے نہ وڈے ہیں، بیل مجھے مار کون کرے گا؟ لہٰذا ان کے دلچسپ فسانے سنیے،
सूद देना हलाल है, सूद लेना हराम है। आपकी मोहब्बत के तो सदके ही जाऊं तारिक जमील साहब। अच्छा, अब मैं आपको कहानी भी बता देती हूँ। दे किसको रहा थे? कहानी भी बता देती हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूद पर कर्ज लेते थे, हाँ। उनको बगैर सूद के कर्ज देने वाला कौन था? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना आए तो आपने एक से ज्यादा मौकों पर मुख्तलिफ मकासद के लिए यहूद से कर्जा लिया, क्योंकि साहूकार यहूद थे। मुसलमानों के पास तो पैसा होता तो वैसे ही खिदमत में पेश कर देते। उन्होंने आपको कर्ज क्या देना था? जो जाने कुर्बान कर रहे थे वो पैसा ना दे देते? दिया भी बहुत दिया। उसका। लेकिन एक दो मौकों पर जंग आ गई, फिर एक दफा दैत का मामला था, उसके लिए जरूरत पड़ गई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोटे मोटे कर्ज तो बगैर सूद के लेते थे। यानी कि जैसे अपनी जीरा रखी उसके अगेंस्ट पैसे ले लिए, अपनी ढाल रखवाई उसके अगेंस्ट पैसे ले लिए, रहन, हाँ, गिरवी। लेकिन एक दो दफा ज्यादा जरूरत पड़ गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूद से कर्जा लिया। अब यहूद तो देते ही सूद पर थे। अच्छा, उस वक्त तक कभी सूद की हुर्मत नहीं आई थी, सूद की हुर्मत 10वें साल में आई। लिहाजा एक तो भी सूद हराम नहीं हुआ था, हुर्मत के बाद आपने कभी नहीं लिया सूद का कर्जा। अच्छा, हुक्म से पहले की बात बयान करेंगे, हुक्म की बात की नहीं करेंगे। हुक्म से पहले तो जब पर्दा नहीं था, पर्दे का हुक्म नहीं था, तो खवातीन बगैर पर्दा फेस वेल किए बगैर आपसे आकर मिलती थी, तो आपने कभी मना नहीं किया। अब आप पर्दे के बाद, पर्दे का हुक्म बाद में आया ना, 6 हिजरी में आया, तो आप वो पहली वाली हदीसें वहां नहीं ना लगा सकते। गुमराह करने वाली बातें हैं। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज पर गए हैं तब सूद के हकाम आए। उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि सूद के मामले की कुछ बारीकियां हैं जो हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ नहीं पाए, क्योंकि सूद का हुक्म आया जब हम हज पर थे, और हज से वापसी पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार पड़ गए, तो आपकी सेहत के पेश नजर हमने आपको परेशान नहीं किया। तो सूद के मामले की कुछ ऐसी बारीकियां हैं जिन पर हम राय से काम लेते हैं, क्योंकि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्लियर नहीं कर सके। तो सूद का हुक्म आखिर में आया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले 9 साल में आपने कुछ मौकों पर, बहुत फ्रीक्वेंट नहीं लेकिन कुछ मौकों पर यहूद से कर्ज लिया। और यहूद से जब आपने कर्ज लिया तो सूद पर लिया। अच्छा, उस वक्त में आपके सगे चचा अब्बास सूद का कारोबार चला रहे थे कि नहीं? चला रहे थे ना। आपने मना किया? नहीं किया। हज के मौके पर अनाउंस किया। हज से पहले सूद का हुक्म आया था, हज के मौके पर आपने अनाउंस किया, आपने कहा लोगों सूद हराम है, और सबसे पहले जो मैं सूद माफ करता हूँ अपने चचा अब्बास का करता हूँ। किसी ने सूद के पैसे उनको वापस नहीं कर, सिर्फ असल कर्ज दे। तो सूद का उस वक्त देना ही नहीं, लेना भी आपने मना नहीं किया था, ना पसंदीदगी जाहिर की थी, मना नहीं किया था। लिहाजा अंसार में से 2-3 साहबा ऐसे थे जो सूद पर कर्ज देते थे, आपने मना नहीं किया था क्योंकि अल्लाह ने हुक्म नहीं भेजा था। हाँ, नापसंदीदगी जाहिर कर दी थी। जैसे शराब के मामले में नापसंदीदगी आई 1 साल, दूसरे साल, तीसरे साल हुर्मत आई। तो शराब पीते थे लोग, पीते थे कि नहीं? हाँ, हजरत अली ने पी थी शराब, पी थी। हजरत अली और हमजा दोनों ने बैठकर शराब पी इकट्ठे, हराम नहीं थी। शाम को फारिग हुए, बैठ के शराब पी, नशे में। हजरत हमजा जो है, साथ एक दो साथी और भी थे, तो उन्होंने कहा कि हमजा, हमजा के घर पे थे, तो कहने लगे हमजा कलेजी खिलाओ। हमजा उठे, जाके अली का ऊंट ज़िबा किया, कलेजी निकाली, पका के खिला दी। नशे में थे। अब सुबह जब दिमाग ठिकाने आए तो अली ने कहा मेरा ऊंट, कहते अब मैंने खिला दिया। अब अली आए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखे, इन्होंने रात को मेरा ऊंट मार दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हमजा उनको ऊंट वापस करें। हुर्मत नहीं थी ना, हुर्मत नहीं थी। अपनी मर्जी से जो नहीं पीते थे नहीं पीते थे। अबू बकर ने कभी शराब नहीं पी, उमर ने कभी शराब नहीं पी, जाहिलियत में भी नहीं पी, उस्मान ने कभी नहीं पी। अली रजी अल्लाह ताला अन्हु, चूंकि हराम नहीं थी तो उनका कुछ बार, लिहाजा ये जो नमाज में आयात की तरतीब का गुडमुड होना है वो भी हजरत अली का वाकया है। उसके बाद फिर अल्लाह ने कहा कि नमाज के दौरान में, नमाज के करीब में नहीं पियोगे। फिर उसके बाद हुर्मत आई, हुर्मत आई तो छोड़ दी। लिहाजा जब सूद का हुक्म 10 हिजरी में आया तो 9 हिजरी तक सूद के लेन देन में सहाबा भी शामिल रहे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूद लिया कभी नहीं, मगर सूद पर कर्ज लिया। तो वो सब मिसाल नहीं बनेगा अब हुर्मत आने के बाद की, जो कहानी ये सुनाते हैं हुर्मत से पहले। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूद पर कर्ज लिया, मगर हुर्मत के अहकामात से पहले। तो ये सारी कहानियां हुकूमत को खुश करने के लिए हैं कि जी सूद लेना हराम है, देना हराम नहीं है। ये पता है क्या, मैं बैंक से कर्जा ले लूं, ये इसका जवाब है। सर मैं बैंक से कर्जा ले लूं, सूद है। अच्छा, तो जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा
जिसके लिए सूद की तहरीर लिखी गई, जिसके लिए लिखवाई गई, लिखी किसके लिए गई? जो सूद ले रहा है। लिखवाई किसके लिए गई? जो दे रहा है। जो सूद ले रहा है, जो सूद दे रहा है, सब पर ही लानत है। दिख रहा है उस पर। वो तो बाद में करेंगे ना, अभी तो मैं सिर्फ लेने देने वाली बात कर रही हूँ। 8 लोग गिनवाए हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। मैं तो फिलहाल ये क्लियर कर रही हूँ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जो सूद ले, जो सूद दे, जिसके लिए तहरीर लिखी जाए, जिसके लिए लिखवाई जाए। देने वाला क्लियर, और लिखवाई जा रही है देने वाले के लिए। लानत कर दी एक ही हदीस में 2 दफा। अब वो कहां गई? वो क्यों नहीं नजर आई? क्योंकि रब नेड़े के कसून नेड़े, कसून नेड़े। हाँ, हुकूमत सर पे बैठी है ना, तो हुकूमत चाहती है कि सूद की हिल्लत बयान की जाए। अल्लाह 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 अल्लाह। बस जी, आज यहीं तक बात करेंगे, कल आगे चलेंगे। आपको एक दिलचस्प बात बताती हूँ। कल मुझे एक बच्ची ने जवाब सवाल भेजा। यंग बच्ची है माशाल्लाह, अच्छी बच्ची है, अल्लाह उनको हिदायत पर रखे। तो वो कहने लगी कि बाजी मेरी एक साथी का सवाल है, मैं आपसे पूछ लूं, आप नाराज तो नहीं होगी? मैंने कहा जी पूछे। कहने लगी कि ना महरम को हलाल करने का क्या तरीका है? मैंने कहा एक ही तरीका है, एक ही तरीका है। ना महरम को पानी पिलाओ, किबला रुख लौटाओ, तो छुरी तेज करो, अल्लाह अकबर को, फेर दो, हलाल हो जाएगा। और कोई तरीका नहीं ना महरम को हलाल करने का। इसके सिवा ना महरम कैसे हलाल होगा भाई? तो उसी तरह सूद भी ऐसे ही हलाल होगा। जैसे ना महरम हलाल होगा ना, सूद जो कहे ना, सूद के निजाम की हिल्लत बयान करे, उसको भी पानी पिलाओ, किबला रुख लुटाओ, छुरी फेरो, हलाल कर दो। मजाक अर्ज कर रही हूँ जी। जिस तरह महरम हलाल नहीं ना हो सकता, सूद भी हलाल नहीं हो सकता। हराम हलाल नहीं हो सकता, हराम हलाल नहीं हो सकता। हलाल को हराम करना, हराम को हलाल करना, ये अल्लाह की हद है। जो इसके अंदर एंटर हुआ, उसने शिर्क, अपने आप को रब डिक्लेयर किया उसने। ये आपके जो हाकिम है ना, ये फिरौन ही है सारे। क्योंकि फिरौन तो खुल्लम खुल्ला कहता था अना रब्बुकुमुल आला, अना रब्बुकुमुल आला। इनकी इतनी औकात भी नहीं है, लेकिन ये अपने आप को रब बनाकर बैठे हैं। ये रब के हलालो हराम के अंदर इंटरफेयर कर रहे हैं। तो जब कोई बंदा हलालो हराम को टच करता है ना, वो इटसेल्फ अपने आप को खुदा डिक्लेयर करता है। क्योंकि हलालो हराम का अख्तियार सिर्फ अल्लाह को है, नबी को भी नहीं है। नबी अल्लाह के बताए को हलाल, अल्लाह के बताए को हराम करार देता है, हर नबी। तो ये हलाल और हराम का अख्तियार सिर्फ अल्लाह को है। इसका सबूत सूरह तहरीम है, जहां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहद ना खाने की कसम उठाई, तो अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डांटा डांटा। लिहाजा मेरी प्यारी बहनों, जो ये कहता है ए अल्लाह ने हलाल किया पर आज हराम है, ए अल्लाह ने हराम किया पर आज ए हलाल है, क्योंकि सदर साहब कहते ने, तो जो सदर साहब या वजीर आजम साहब कहते हैं, वो बदनफ्से खबीस खुद को खुदा समझते हैं गोया, और जो उनका प्रोपोगंडा कर रहे हैं वो उनके पुजारी हैं। ये शिर्क है, ये शिर्क है, ये शिर्क है। ये सब तागूत हैं, और ऐसे सब आलिम तागूतों के एजेंट हैं। अब मेरी बात जिसको जितनी भी नागवार गुजरे, ये है जी कहानी, ये है सिनेरियो, ये है सीन, और इस सीन के अंदर हम बैठे हैं। तो बड़ा वक्त लगेगा जी। अपनी असल पर आ जाइए। हमारा असल है कुरान और सुन्नत। जब आप कुरान और सुन्नत को पकड़ेंगे, कुरान और सुन्नत को पकड़ने के बाद हम सबकी सोच एक होगी, हम सबका मकसद एक होगा, हम सबकी नीयत एक होगी। फिर वो उम्मत खड़ी होगी जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़ी की थी, 1000 जिस्म और एक जान, सीसा पिलाई दीवार। फिर वो एक मकसद होगा जिसके लिए दुनिया में जहां मुसलमान खड़ा है वो काम करेगा। वो मुसलमान उम्मत तक काबिल शिकस्त होगी। फिर हमें फतह हासिल होगी, फिर हमारा नाम फातिह। फिरका वारियत के जरिए आप नहीं पा सकते, कुरान के जरिए पा सकते, सुन्नत के जरिए पा सकते जी। ये इंश्योरेंस वगैरह ये ये कल देखेंगे। ये कल देखेंगे, क्योंकि ये मौजू बड़ा लंबा है, ये एक दिन में मुकम्मल नहीं होगा, ये 3-4 दिन चलेगा। अभी तो हमने आयात पढ़नी है, फिर बैंकिंग का सिस्टम क्या है, फिर इसकी मोटी मोटी शक्लें क्या हैं, सब कुछ देखेंगे। अभी तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराया है कि ये चीजें, सूद क्या है और सूद को हलाल करने की क्या क्या कहानियां पेश की जा रही। ठीक है, तो मौजू तो शुरू हुआ है, अभी तो मौजू शुरू हुआ है। हाँ हाँ हाँ, अभी सब कुछ बाकी है, अभी कल आगे बढ़ेंगे। क्योंकि आज अगर हम इसमें आगे बढ़ेंगे ना, तो फिर बाकी सब में पीछे रह जाएंगे। सो कीप द टाइम लिमिट, कल आगे बढ़ेंगे, ठीक है, इंशाल्लाह।
سبحانک اللہم و بحمدک و نشہد ان لا الہ الا انت و نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔